اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد وعلی محمد. شب قدر کی آمد ہے اور آج سے ہی شب ضربت شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنی تمام تر دعائیں اپنے لیے، تمام دنیا کے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مانگے گی. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جائیں، کون سے ایسے توسل اختیار کیے جائیں کہ یقینی طور پر اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہیں ضرور قبول ہوں. اس کے سلسلے میں چند بہترین توسل جو بیان کیے گئے، اگرچہ موضوع بہت طویل ہے لیکن جتنا بھی آج بیان ہو سکا وہ آج ہم بیان کریں گے. دیکھیے، اس قدر شب قدر کی اہمیت ہے اور اس قدر اس کی عظمت ہے کہ آج میرا خیال ہے کہ 26 سال مدرسے کو ہو گئے ہیں، اور ہر سال یہ سعادت ملتی ہے کہ ایک شب قدر کا ایک درس ضرور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آج شب قدر کی اہمیت اور عظمت پہ ہمارا یہ 26واں درس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیرات جو ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب کو لکھی جاتی ہیں، ان کی تائید 21ویں شب میں ہوتی ہے اور ان پر دستخط 23ویں شب کو ہوتی ہیں. یعنی یہ لوگ عام طور پر 21 اور 23 کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، جبکہ اصل جو شب قدر میں تقدیرات لکھی جانے والا جو کام ہے وہ شب 19 کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی تائید ہوتی ہے 21ویں شب میں، اور پھر فائنل جو ہوتا ہے اس کے اوپر حکم جاری ہوتا ہے وہ 23ویں شب میں جاری ہوتا ہے. تو آج کی رات ایسی بیٹھے نہیں رہنا ہے یا معمولی سا کہ 21ویں اور 23ویں کی کیونکہ اہمیت زیادہ ہے تو ہم اسی میں کر لیں گے. نہیں، اس لکھی جانے والی جو تقدیرات ہیں وہ 19ویں شب میں ہیں، جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے. اور اس کو شب ضربت بھی کہا جاتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب ضربت ہے، اور مولا کا شوق شہادت اس قدر زیادہ تھا کہ مولا فرماتے تھے کہ یقین جانو کہ اگر تم قتل نہیں کیے جاؤ گے تو اپنی موت آپ مرو گے. اس ذات کی قسم جسے قبض قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے سر پر 1000 مرتبہ وار کھانا بستر پر پڑھ کر مرنے سے زیادہ آسان. یعنی اس قدر شوق شہادت مولا کے دل میں تھا. اچھا، اب دیکھیے، جب مولا کا تذکرہ آتا ہے وہ تو بھی آگے اور بھی تذکرہ آئے گا، لیکن ہمیشہ مولا کے تذکرے کے ساتھ ان کے غلاموں کا تذکرہ بھی اچھا لگتا ہے. مولا علی کے جو غلام تھے قمبر، ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو مولا کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے مثلا جون ہیں امام حسین کے غلام، ان کا اپنے آقا کے ساتھ تذکرہ اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے جو آج کل جو ان کے غلام جن کی حال ہی میں شہادت ہوئی ہے رہبر معظم، ان کا تذکرہ بھی اس لحاظ سے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ سب سے باعزت ترین موت شہادت کے طور پر قتل ہو جانا. رہبر معظم کب سے جو ہے اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جو ان کے اپنے معتمد خاص ہیں، بہت ساری چیزیں تو انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہیں. علی لاری جانی، ان سے کہا تھا میں 86 سال کا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں مجھ کو شہادت کی موت کب نصیب ہوگی، کب میں شہید ہوں گا. بار بار ان سے جو ہے وہ اس طرح سے ذکر کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے، اور ظاہر ہے کہ جس اعتبار سے ایک مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، ظاہر ہے یہ بات بھی خود بھی کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے انسان بخار کے اندر مبتلا ہو جائے، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے اور بستر پہ ریڑیاں رگڑ رگڑ کے انسان اس دنیا سے جائے. تو بہرحال ایک دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک 86 سال کا ایک شخص کتنے دن اور عمومی طور پر زندہ رہ لیتا ہے، لیکن ان کی شان بہت یہ اس کے مطابق ہے کہ وہ شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی.
اور بہرحال ایک باعزت ترین موت جسے کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم نے کہ اس کے باعزت ترین موت یہ کہ شہادت کے طور پر انسان جو ہے وہ قتل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مہدی خضیری جو قزوین کے امام جمعہ و جماعت تھے، وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ رہبر نے خود ان کو یہ بات بتائی تھی اور ایک اپنا خواب بھی ذکر کیا تھا. وہ خواب یہ آ چکا ہے کافی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور مہدی خضیری نے بھی اس کو بیان کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ کوئی نماز جماعت ہو رہی جس میں رہبر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے طور پر ذرا حیران ہوا کہ عام طور پر میں کہیں جاتا ہوں تو جماعت کی امامت میں ہی کرتا ہوں، تو ذرا غور کرنے میں معلوم ہوا کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام وہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں. تو بعد میں بہرحال انہوں نے جو ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی معروضات امام کی خدمت میں پیش کی، اور پھر امام اور اپنی مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کیا، تو امام نے فرمایا کہ تمہاری ماموریت پوری ہو چکی ہے. تو کہہ رہے ہیں بعد میں اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید اس کے خواب کا مطلب یہی تھا کہ رہبر معظم کی شہادت واقع ہو جائے گی. تو بہرحال اس طرح سے بھی بہت ساری چیزیں، اور شہادت کا ان کا ایک الگ شوق اور ذوق تھا. سارے ساتھی کتنی تیزی کے ساتھ مختلف سالوں میں جو شہید ہوتے رہے، اور آخری دنوں میں اور خاص طور پر. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد کہ ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، یعنی شہید ہو جائے، اور جب شہید ہو جائے تو پھر اس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات ہے. اور جب بھی مولا نے بھی جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جب تک لیل و نہار باقی رہیں گے، علماء باقی رہیں گے، اور جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. تو ہمیشہ کے لیے دشمن یہ ہمیشہ انتہائی حماقت کرتا ہے کہ شاید جانے لینے سے جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل کر لے گا، بلکہ شہید ہونے کے بعد زندگی کی نسبت شہید جو ہے ان لوگوں کے لیے اور زیادہ خطرناک واقع ہو جاتا ہے. تو بہرحال، اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، یہ میں ویسی عام دنیاوی لحاظ سے بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ جوان ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور لیکن جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں خوبصورتی حسن کی مان پڑتی جاتی ہے، لوگ انجیکشنز کا سہارا لیتے ہیں، پلاسٹک سرجریز کراتے ہیں. یہ 86 سال کا بوڑھا ہر سال جو بڑھتا جاتا تھا اس کے حسن و خوبصورتی اور نورانیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا. یہ واقعتاً ایک بڑی عجیب و غریب بات عام طور پر دیکھنے میں آتی کہ بوڑھا ہونے کے بعد انسان جوانی کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے. تو یہ کچھ تھوڑا بہت اس لحاظ سے ہم نے تذکرہ کیا، لیکن کیونکہ شب قدر کی بھی گفتگو کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، پھر مولا کی شب ضربت بھی ہے. تو اب آ جائیے شب قدر، اس کو کہا جاتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کا دل ہے. دیکھیے قرآن کا دل کسے کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، اور شب قدر کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دیکھیے دل کے کام کیا ہوتے ہیں؟ دل کا کام خون کو پمپ کرنا ہے، غذائیت کو اور آکسیجن کو پورے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ غذائیت اور خون کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچانا، بلکہ جتنے بھی فاضل مادے اور یہ جسم کے زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کا اخراج بھی ہوتا ہے. پھیپھڑوں سے اس کا اخراج کرواتا ہے، اور اسی طریقے خون کے ذریعے، اور اسی طریقے سے گردوں سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے شب قدر ماہ مبارک رمضان کا دل ہے. یہ روحانیت کے ایک ایک حصے کے اندر جا کر ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے، جب اس کو دل کہا گیا ہے. اور یہ تمام رذائل اور تمام قسم کے گناہان کو، فاسد مادوں کو روحانیت سے نکال کر الگ کرتی ہے، اور انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس کے ایک ایک عمل کے اندر آپ اگر جا کر دیکھیں، اس عمل کو کیا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اس کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہے گا، اور اس کے والدین کو اللہ بخش دے گا. یعنی یہ کیا ہے؟ زہریلے مادے، فاسد مادے، گناہوں کے
یہ دور ہو رہے ہیں. اس وجہ سے شب قدر کو رمضان کا دل بھی کہا گیا ہے. یعنی روحانیت کو بے تحاشا تقویت پہنچانے والی چیز ہے، اور اسی طریقے سے تمام قسم کے نقصان دہ چیز جو روح کے لیے ہو سکتی ہے وہ آپ کے جسم سے، آپ کی روح سے اس کو نکالتی ہے شب قدر. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا شب قدر اس رات میں فرشتوں کا نزول صرف انبیاء کے زمانے کی حد تک محدود ہے؟ تو اور جب دنیا سے انبیاء رخصت ہو گئے تو کیا شب قدر باقی نہیں رہی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بلکہ شب قدر تو قیامت تک باقی رہے گی. پھر اپنے اصحاب سے پیغمبر نے فرمایا شب قدر پر ایمان رکھو، کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے اور میرے بعد ان کی اولاد میں سے 11 معصومین علیہ السلام کے لیے ہے. تو اور یہ بھی ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو مہاجر، شب قدر ہم پہ مخفی نہیں رہتی اور اس رات ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں. شب قدر میں ملائکہ ائمہ کا طواف کرتے ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں، احکامات لیتے ہیں، اور صاحب الامر تک جبریل امین جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ان تک تمام تقدیرات کو، اور فائنل دستخط تو ظاہر ہے پھر امام زمانہ علیہ السلام ان کے اوپر فرماتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ ہے. اچھا، ایک تو یہ والا ہمارا نظریہ ہے کہ فرشتے اور جبریل امین امام زمانہ علیہ السلام پہ نازل ہوتے ہیں. جو ہمارے غیر شیعہ مسلمان مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہر امام زمانہ کے لحاظ سے اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فرشتے جو ہے شب قدر میں جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں دعا کرتے ہوئے ہر اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. یعنی وہ عام لوگوں تک کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. شعب الایمان جو بہقی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی پیغمبر سے منسوب اس روایت کو جو ہے ان لوگوں نے لکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر بھی یعنی ملائکہ کا اس لحاظ سے یعنی نازل ہوتے ہیں زمین پر رحمت و برکت لے کر، لیکن امام زمانہ علیہ السلام پر احکامات کو لے کر اور تقدیرات کے لیے وہ فرشتے اترتے ہیں. تو بہت ہی عظیم رات ہے، اس رات کو بالکل نہ کھوئیے، اس رات کو بالکل ٹائم ضائع نہ کیجیے. آرام کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ بس، اور آج تو ویسے بھی کوئی کرکٹ میچ وغیرہ کا فائنل بھی ہے، لوگ عام طور پر نوجوان کھول کے بیٹھ جائیں گے اور کئی کئی گھنٹے اس کے اندر ضائع کریں گے، جبکہ تقدیرات کو لکھے جانے والی رات ہے. جیسے ہمارے بہت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی کسی کا مثلا سزا سنائی جانی ہو کسی کو، یا کوئی ایسا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سمجھے کہ ملنا ہو، یا کوئی فیصلہ ایسا آنا ہو، تو اس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے متعلق فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا کیا وہ کرکٹ میچ کا جو ہے وہ فائنل دیکھ رہا ہوگا اور گھنٹوں اس کے اوپر ضائع کرے گا مثلا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہترین رات ہے، اس میں خوب اپنے نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے. اور جو واقعتاً اس کو سمجھتے ہیں ہسپتالوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. پچھلے دروس میں بھی ہم نے بہت ایسی تصاویر آپ کو دکھائی تھیں کہ لوگ جو اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے کو بھی ان اعمال کو کرواتے ہیں خیر و برکت تاکہ ان تک بھی پہنچے. اسپتالوں کے اندر مریض، ان کے لواحقین، حتیٰ کہ جو اسٹاف ہے آفیسز کے اندر کام کرنے والے، نائٹ شفٹ جن کی ہوتی ہیں، وہ بھی اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بھائی ہماری تو ڈیوٹی ہے اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، کچھ نہ کچھ موقع نکال کے وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے. اسپتالوں میں مریض اور ان کے لواحقین انجام دے سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو خاص طور پر اس رات کی اہمیت کے پیش نظر کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ بٹھا کر کم سے کم عمل قرآن کروا دیا جائے، ایک تسبیح حضرت زہرا پڑھوا دی جائے، کچھ نہ کچھ اس انداز سے، تاکہ وہ اس پورے ایک اسلامی ثقافت سے اور اس سے روشناس ہو سکیں. اور تو یہ بچوں کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے، اور بڑے بھی خاص طور پر جو ہیں وہ دعاؤں میں، عبادات میں، دینی احکام کے اندر مسلسل ان کو انجام اس میں جاری رکھیں. اس رات کے جو مختلف موٹے موٹے تو اعمال ہیں،
وہ وہی ہے ظاہر ہے کہ اس رات کو جو ہے غسل کیا جاتا ہے، زیارت امام حسین پڑھی جاتی ہے، مذاکرہ علم جو ہے وہ اس کا بہت ثواب ہے، صدقہ دینے کا ثواب ہے، اس کے علاوہ 2 رکعت نماز اس میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کو سر پر رکھ کر جو عمل قرآن کیا جاتا ہے، اور پوری رات جاگنا یہ بھی اس کا ایک عمل ہے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کے کچھ سوروں کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس رات کی کچھ خاص 21ویں 23ویں اور اس طرح سے شب 19 کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان کو نیکیوں کی طرف، 1 2 3 میں بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی 2 3 ہی اعمال کر لیے جائیں، لیکن مسلسل، اور پچھلے جتنے بھی ہم 25 درس بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، ان کے اندر مسلسل بہت سارے ایسی چیزیں اور اعمال جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ضرور انجام دینے چاہیے۔ تلاوت قرآن اس کے اندر آتی ہے۔ لیکن شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوششیں کیوں کرنا چاہیے؟ آیت اللہ جوادی عاملی وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان عام طور پہ سوچتا ہے کہ بس میں جنت میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ جناب ہمیں تو جنت کی ڈیوڑی پہ ہی جگہ مل جائے، یعنی انسان وہاں پر اعلیٰ مراتب کے لیے کوششیں نہیں کرتا، بلکہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بالفرض یہ شفاعت اور ادھر ادھر کی سفارشیں لڑا وڑا کے اور مختلف طریقوں سے بہرحال کسی طور پہ جنت میں اگر یہ پہنچ بھی گیا تو بھی اگر یہ اس دنیا کے اندر نیکیاں اپنے ساتھ نہیں زیادہ لے کر آیا تو اس کا خمیازہ بھی اس کو ایک لحاظ سے وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جب یہ جو بالکل، کیونکہ بہت سی روایات میں کچھ ایسے بھی گناہوں کا تذکرہ آیا کہ بالفرض اگر وہ جنت میں چلا بھی جاتا ہے، خاص طور پر نماز عصر کے حوالے سے کہ جو اس کو قضا کرتا ہے یا اس کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو وہاں پر بھی یہ دوسرے جنتیوں کا مہمان ہوگا اور ان سے مانگ مانگ کر کھایا کرے گا، پہنچ تو گیا ہے جنت میں۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تاکہ ہمیشہ ہمیشہ جہاں پر رہنا ہے اس میں آپ وہاں پر اتنی ہی زیادہ نیکیوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ بالکل کمتر درجے کا شخص وہاں پر پہنچے گا جنت میں، بالآخر یہ آ گیا کسی نہ کسی طرح، اب یہ کہے گا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، جب یہ درخواست کرے گا تو اس کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ کہا کہ تمہارے نامہ اعمال اور نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ تم امام حسین کی زیارت کر سکو۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں بہت سارے اعمال کے باعث کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو پتہ چلا کہ 1000 سال بعد جنت میں مثلا جو بھی وہاں کے سال ہوں گے وہاں ان کو زیارت ملے گی، کچھ کو مثلا 100 سال بعد ملے گی، کسی کو جو ہے وہ 5 سال بعد ملے گی، کسی کو 1 سال کے بعد زیارت ملے گی، کچھ کو ہر مہینے زیارت ملا کرے گی، کچھ کو ہر ہفتے ملا کرے گی، کچھ ایسے ہوں گے جو روزانہ امام کی زیارت کر سکیں گے، کچھ تو وہ ہوں گے جو ان کے پڑوسی میں رہیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے اپنے ان کے نیک اعمال کے برابر یہ سب سہولیات ان کو حاصل ہوں گی۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی تقوی و پرہیزگاری کے اندر لگاتا رہا، یہ اور وہ جو کہ گریس مارکس لے کے پاس ہو کے جنت پہ پہنچ گیا، یہ سب ایک ہی درجے میں وہاں پر ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایسا شخص جس کو جا کر جس کی یہ درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی کہ تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکو گے، تو اس کے لیے وہ جنت کسی دوزخ سے کم نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اپنے امام کی زیارت ہی نہ کر سکے، اتنی طویل عرصے بعد مثلا کہا جائے جناب 1000 سال بعد تم کو زیارت نصیب ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اس لحاظ سے انسان کو اپنے نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنا چاہیے تاکہ وہاں جا کر اس قسم کی، کیونکہ اس کے بعد تو فائل کلوز ہو جائے گی آپ کی، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکے گا، جو بھی آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو مرتبہ اور مقام مل جائے گا۔ تو شب قدر میں ویسے ہی ہر عمل کا ثواب 1000 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہاں مثلا کسی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے کسی چیز کا، تو آپ نے اس کو 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دے دیجئے۔ کسی کا ثواب کروڑوں میں آ رہا ہوتا ہے، آپ روایات کے اندر پڑھتی ہیں، تو اس کروڑوں کے ثواب کو بھی آپ 1000 یا اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دیں تو کتنا نامہ اعمال بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی اپنی عمومی، خالی شب قدری میں نہیں بلکہ اپنی عمومی زندگی کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان سب کا نتیجہ آخرت میں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ امام ائمہ معصومین کی زیارت بھی اتنی طویل عرصے بعد ملے گی کہ اس کو جنت بھی گویا ایک لحاظ سے جہنم لگنے لگے گی، یہ اپنے آقا اور مولا کی زیارت ہی نہ کر سکے، اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرے گا جو ان کے پڑوسی میں رہنے لگے، جو روزانہ ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، یعنی اصلاً ان کے لیے
یہاں تک کہ بہت سی روایتوں میں بھی ہے کہ جنت کی حوریں جو ہوں گی وہ ان کو بلائیں گی اپنے خاوندوں کو، لیکن کیا ہوگا کہ وہ مانے سے منع کر دیں گے کہ ہم امام حسین کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم تمہاری طرف نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ حوریں شکایت کریں گی، بہت سی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی کوشش کرے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اپنے آپ کو آگے بڑھائے، کیونکہ اپنے آقا و مولا کی زیارت ان لوگوں کو وہاں پر کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، وہ فرماتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو مہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس کے لیے پورے رمضان دعائیں کرتے ہوئے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی عذر پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ آپ کی وہ رات جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یا مثلا سوتے رہ جائیں، دل نہ چاہے آپ کا عبادت کرنے کا۔ تو یہ مسلسل دعاؤں کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی اہم رات ہے، بہت زیادہ نامہ اعمال کو بھاری کر دینے والے اعمال کی رات ہے۔ تو اس کے لیے رمضان کے شروع سے دعائیں کرنی چاہیے، پروردگار اس رات کو، ان راتوں میں جو 3 راتیں ہوں گی اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شب قدر میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ رات 1000 ماہ سے بہتر۔ 1000 ماہ کو جب آپ کیلکولیٹ کریں تو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ، صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب۔ اور یہ بھی آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ شب قدر میں 1000 بار سورہ قدر کا پڑھنا روحانیت اور معنویت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ خاص طور پر ان بوڑھے حضرات کے لیے کہ جو عام طور پر جوڑوں کا درد اور بڑھاپے کی وجہ سے عبادات کو اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، بستر پر ہی کم سے کم لیٹے لیٹے رہ کر جو عبادت کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ یہ بتا دیں گھر کے بزرگوں کو بھی کہ 1000 دفعہ سورہ قدر والا جو عمل ہے وہ ضرور اس رات کو انجام دے دیں، بستر پہ لیٹے لیٹے ہی پڑھتے رہیں 1000 مرتبہ سورہ قدر۔ تو یہ روحانیت کے لیے بھی اور اس رات کی خیر و برکات کے حصول کے لیے والا عمل بہت ہی مناسب اور بہتر ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونے چاہیے، ایک گناہ بھی نہ ہو۔ شیخ جعفر آلِ کاشف الغطا وہ یہ فرماتے تھے کہ شب قدر میں نیکی کرنے کی عظمت بھی تمام زمانوں سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے شب قدر میں گناہ کرنا بھی دیگر تمام زمانوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی پوچھ گچھ بھی بڑی سختی سے ہوگی، ایسا نہ ہو کہ رشتہ دار آپس میں بیٹھ جائیں اور جو ہے غیبت ایک دوسرے کی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی پوچھ گچھ بھی بہت سختی سے، اور بالکل کوشش کریں عبادات میں رہیں، زیادہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ کریں، الگ کونے میں لے کے بیٹھ جائیں، ایک ہی کمرے کے اندر نہ ہوں لوگ جمع، تو اس سے کہ کم سے کم کوئی کسی بھی گناہ کا کوئی مسئلہ تاکہ نہ پیدا ہو جائے۔ آیت اللہ بہجت سے ایک جوان ایک آیا ان کے پاس، جب وہ نماز کے بعد بیٹھتے تھے تو لوگ بہت سارے ان سے سوالات کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آیت اللہ بہجت سر جھکا کر اسی طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے نماز کے بعد اور اذکار میں مشغول ہوتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر انہوں نے سر کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو کوشش کرو کہ کوئی بھی گناہ نہ کرو، اور یہ کہہ کے پھر دوبارہ سر جھکا لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اپنے سر کو اٹھایا اور کہا کہ اگر گناہ ہونا ہی ہے تو کوشش یہ کرو کہ حقوق العباد میں سے وہ گناہ نہ ہو، یعنی لوگوں کا کوئی حق کے سلسلے میں نہ ہو۔ اس کے بعد پھر سر کو جھکا لیا، سر کو جھکایا، اور پھر اس کے بعد سر جھکانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر سر کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اگر حقوق العباد سے بھی کوئی تمہیں گناہ ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ اس گناہ کو نہ قیامت تک کے لیے اٹھا کے نہ لے جانا، بلکہ یہیں پر ہی اس کو معاف کرواؤ، راضی کرو، یہاں کمپنسیٹ کرو اس کو کسی طریقے سے، اور یہیں سے ہی اس کو حل کر کے جاؤ۔ یعنی یہ جو گناہ ہے خاص طور پر حقوق العباد کے سلسلے میں ہے کہ اس سے لڑائی، اس سے جو ہے تعلقات خراب، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یہ ساری بے حقیقت چیزوں کو یہیں پر ہی، یہ اتنا بڑا ایک بیگیج اپنی کمر پر لاد کے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ شب قدر میں بھی کوشش کریں، کسی سے کوئی قطع رحمی والا معاملہ ہے، کسی سے کچھ ہے، آپ فون کال کر لیں اس کو،
میسج کر دیں اس کو، کوئی بھی اس طرح کی بات کہ جن سے تعلقات صحیح نہ ہو. اس رات کو وہ فرماتے تھے کہ کوئی گناہ نہیں کرو، کوشش کرو، اب گناہ ہو بھی جائے تو حقوق العباد میں نہ ہو، اور حقوق العباد والا بھی ہے تو قیامت تک اٹھا کے نہ رکھ لینا، بلکہ یہیں پر ہی اس کو معاف کروا کر جاؤ. آیت اللہ ابو القاسم الخوئی، ان کا ایک واقعہ ایران کے یہ جو انڈیا کے ہمارے ایک عالم بعمل ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا. انہوں نے بھی ایک عالم کے حوالے سے نقل کیا کہ آیت اللہ خوئی جو ہے کہ بیٹی کے لیے ان کے کسی رشتہ دار کے بیٹے کا رشتہ آیا. وہ خود بھی ایک عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہوا کہ کوئی رضاعت وغیرہ کا مسئلہ تھا، اگرچہ وہ شادی جائز تھی لیکن آغا خوئی نے بس ایک احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر ان کو منع کر دیا. اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. کہا کہ جب کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پھر یہ ایک احتیاط کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے. وہ اتنے ناراض ہوئے کہ آقا خوئی سے بات چیت بند کر دی. آقا خوئی ہر شب جمعہ زیارت کرنے کے بعد حرم امیر المومنین سے ان کے گھر پہ جاتے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ دروازہ کھولتے، آقا خوئی کی شکل دیکھتے، دروازہ بند کر لیتے، آقا خوئی واپس آ جاتے. اگلی شب جمعہ پھر اس طرح سے پہنچ جاتے. کہنے آقا خوئی اس طریقے سے تقریباً 2 سال تک مسلسل جاتے رہے. 2 سال تک، یہاں تک کہ 2 سال یا شاید 3 سال کا عرصہ، کہ اس کے بعد پھر جب ایک موقع ایسا آیا کہ بالآخر وہ برف جو ہے پگھل گئی، اور انہوں نے بہرحال آقا خوئی کو دروازہ کھول کے گلے لگایا، اندر لے گئے. تاکہ آقا خوئی نے کہا کہ نہیں، یہ کیونکہ رشتہ داری ہے، یہ قطع رحمی کے اندر نہیں بدلنی چاہیے. کوئی بھی گناہ اس لحاظ سے نہ ہو کہ ہم اپنے ذمے اس طرح سے قطع رحمی کا لے کے چلے جائیں، چاہے اس میں دوسرے کا ہی قصور کیوں نہ ہو. دوسرے کا قصور، اب دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مرجع وقت کو دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے اور ان کی زندگیوں میں. ہم لوگ جو ہے ایک دفعہ کوئی ہم سے بے رخی کا اظہار کرے، ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب یہی نہیں ملنا چاہتا ہم کیوں ملیں اس سے. لیکن یہ جو بڑے افراد ہیں، ان کے بڑے ہونے کا راز ہی یہی ہے، ان کی کارنامے ہیں کہ آج بیٹھ کے ہم یہاں پر ان کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. ان کو عظمت حاصل ہی انہی وجوہات سے ہوئی کہ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو، چاہے ان میں ان کا اپنا بھی قصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم قطع رحمی نہ ہو. تو کم سے کم اس رات کی حد تک کوئی بھی اس قسم کا کوئی گناہ آپ دیکھیں، کسی سے آپ کے سہیلی سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، بات چیت بند ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کوشش کریں کہ ان کو اس طرح سے رشتہ دار ہوں یا ان کو راضی کر لیں. کوئی بات نہیں، ایک رات کی برکت ہے، اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی، تعلقات بہتر ہوں گے، ورنہ کم سے کم آپ کی طرف سے تو اقدام ہو ہی جائے گا. تو اس رات کوئی بھی گناہ نہ کریں، ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی باس پرس بہت سختی کے ساتھ ہوگی. دوسری ایک اور چیز، اس رات کو علی الخصوص شیخ صدوق نے بھی جو بیان کیا ہے، ویسے تو یہ 21ویں اور 23ویں شب کے لیے، لیکن کیونکہ اس رات سے ہی آغاز ہو جاتا ہے تو اس رات بھی کوشش کریں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر انسان مسائل دینی جو بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے افضل ہے. مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ آیا کہ ایک تھوڑا سا ایک وقت، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرور اس کے اندر نکالیں جس میں آپ علم دین حاصل کریں، خود بھی مسائل دینی سیکھیں، دوسروں کو بھی جو ہے کوشش کر کے سکھا دیں. مسائل کی کچھ، جبھی ہمارا ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کے مختلف چینلز پر اس رات کو 30 40 50 مسائل فقہ بھی جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں الگ سے، تاکہ لوگ کم سے کم لے کے اس کو فارورڈ کریں، ادھر ادھر ان چیزوں کا ثواب بھی حاصل کریں. کیونکہ سب سے عظیم ترین عمل شیخ صدوق نے اپنے استاد کے حوالے سے بیان کیا کہ اس رات انسان اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے اندر لگائے اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائے. تو کچھ نہ کچھ وقت خواتین کو بھی اس انداز سے نکالنا چاہیے، اور صرف یہی نہیں کہ بس ہم نے وہ چند ایک جو مخصوص قسم کے اعمال ہیں بس وہ کرنے کے بعد ہم مفاتیح وغیرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اور اپنے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن علم کو کے حصول کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے. تو تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر ہو تو کم سے کم ضرور نکالنا چاہیے. اور علماء کا بھی، طالب علموں کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ، بہت پچھلے دروس میں ہم نے بہت اس کی مثالیں بیان کی تھیں کہ لوگ کس طرح سے شب قدر میں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو اس رات کو اس بڑی عبادت کا جو ثواب حاصل کرتے ہیں. کہ ایک ہی ہے مسجد ہندی، 70 سال پہلے بھی اسی طریقے سے ٹولیاں بنا کر لوگ یہاں پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور اب بھی بالکل اسی طریقے سے. تو انسان کو چاہیے کہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ علم دین کے حصول کے اندر اس کو ضرور لگائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیغمبر بھی جب بھی آخری عشرہ آتا تھا، روایات کے اندر یہ کہ خود مولا بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم آخری عشرے میں اپنے بستر کو تہہ کر کے رکھ دیتے تھے اور عبادات کے لیے ہمت کو کس لیتے تھے. یعنی جتنی عبادت پیغمبر عام دنوں میں عام راتوں میں کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ خصوصاً آخری عشرے کے اندر اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے. یہاں تک کہ جب رات ہوتی تھی تو جب شب قدریں آتی تھیں تو گھر کے جو اور افراد ہوتے تھے ان کے بھی چہروں کے اوپر پانی چھڑک کر ان کو بیدار کرتے تھے اور سوتے رہنے نہیں دیتے تھے ان کو، کیونکہ راتیں بہت اہم ہیں، اس کے اندر جاگنا بہت اہم ہے. حتیٰ کہ نوجوان بچے ہم سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں سونے دو، کون سا اس کے اوپر واجب ہے کون سا نہیں ہے. نہیں، ان کی ٹریننگ ہوگی ان کو اٹھنے کے لحاظ سے اس کی، کیونکہ روایات میں ابھی آگے چل کر کہ بچوں تک کو جو ہے وہ اس لحاظ سے بیدار کرنا یہ بھی خاندان اہل بیت کے اندر رائج تھا، چھوٹے بچوں کو بھی. تو بہرحال یہ پیغمبر اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے. حضرت امیر تو شب ضربت میں بھی جو ہے وہ کس قدر عام راتوں کے اندر بھی عبادت کرتے تھے، شب ضربت بھی جو ہے وہ عبادت ہی کے اندر مصروف تھے اور اسی عبادت کے دوران جو ہے وہ ضربت لگی تھی. اور اس قدر مظلومیت کے ساتھ جو مولا شہید ہوئے ہیں کہ آیت اللہ عبد الحسین الامینی، جن کو صاحب الغدیر کہا جاتا ہے، آیت اللہ عبد الحسین الامینی، انہوں نے جو کتاب الغدیر لکھی ہے اور مولا کی کتنی بڑی خدمت جو ہے انہوں نے انجام دی ہے. 11 والیوم کے اندر ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو انہوں نے ثابت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں 20 سال ان کو جو ہے وہ لگے، اور اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 کتابوں کی طرف رجوع کیا اور 10,000 کتابیں تو ایسی تھیں جن کو اول صفحے سے لے کر آخر صفحے تک لفظ بلفظ پڑھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی طویل عرصے بعد لائبریریوں میں جا کر، خود انڈیا کی لائبریریز میں بھی جاتے تھے. مشہور ہے ان کا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ اتنے 3-4 سال انڈیا میں رہ کر آئے ہیں اور وہاں تو کہتے ہیں وہاں کا موسم کیسا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ موسم کیسا تھا، کیونکہ میں صبح ہی فجر کے بعد چلا جاتا تھا اور رات 12 بجے کے بعد آتا تھا، مجھے واقعا نہیں پتا کہ وہاں کا موسم کیسا تھا. اور ایک دفعہ تو اپنے ہی ایک کتب خانے کے اندر مطالعہ کر رہے تھے تو وہ بند کر کے بھی چلا گیا تھا. ان کو ایک درس میں نے بیان بھی کیا تھا. تو یہ نہیں ہماری طرح چیخنے چلانا ہوتا اور کلاسٹروفوبیا ہو جاتا ان کو، اور جناب اگلے دن جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے ملتے خدا نخواستہ. لیکن کیا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بند کر کے چلا گیا وہ. اور فون وون کا تو ایسا کوئی سلسلہ ہوتا نہیں تھا، تو وہ کتب خانے کے اندر ہی رات بھر پڑھتے رہے، پھر وہیں لیٹ کر سو گئے. جب صبح آئے تالا کھولا تو دیکھا آیت اللہ عبد الحسین الامینی جو ہے وہاں پر موجود ہے. انڈیا بھی تشریف لے گئے تھے. انڈیا کے مومنین نے بھی ان کا وہاں پہ بہت اکرام کیا تھا، اور تمام علماء اور لوگ اور ان کے استقبال اور اس کے لیے آئے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے آیت اللہ امینی کے، ان میں ایک ہادی امینی. ہادی امینی فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ عبد الحسین امینی یعنی ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا نجف میں دل نہیں لگتا تھا. تو اس زمانے میں آیت اللہ سید تقی بحر العلوم مرجع تقلید تھے. یہ ان کے پاس گئے، کہا کہ بس میرا نجف میں دل نہیں لگتا ہے، میں قوم واپس جانا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے خدا حافظی کے لیے آیا ہوں. آیت اللہ تقی بحر العلوم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، تمہیں اختیار ہے، تم جا سکتے ہو، البتہ میں تم کو اپنے خواب سنانا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے والد کے متعلق دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی فرمائیے سنائیے. کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میدان حشر برپا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلوری جام ہے، اور یعنی ایک شیشے کا ایک بہت قیمتی، اس گلاس کے اندر سب لوگوں کو حوض کوثر سے مولا سیراب کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں، پیتے ہیں، جاتے ہیں. میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، میں مولا کے پاس گیا، مولا نے اسی شیشے کے گلاس کے اندر جو ہے مجھ کو حوض کوثر سے پانی پلایا. میرے پیچھے ہی عبد الحسین الامینی تھے. جب ان کی باری آئی تو مولا نے شیشے کا گلاس رکھ دیا اور دونوں چلو حوض کوثر کے اپنے ہاتھوں سے بھرے اور وہ علامہ امینی کو جو ہے پلائے. تو میں نے یہ کہنے لگے، میں بڑا حیران ہوا اور مولا کے پاس گیا کہ مولا آپ نے ہم سب کو تو آپ نے اس بلورین جام سے پلایا اور ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پلایا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت انجام دی ہے، اور القدیر جو ہے مولا کی ولایت کے سلسلے میں جو انہوں نے کتاب لکھی تو یہ انعام مولا کی طرف سے جو ہے ان کو دیا گیا۔ 11 والیوم کے اندر یہ کتاب ہے۔ یعنی اس رات کو بہرحال ایک یہ بھی ہے، کوئی نہ کوئی، جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں، کوئی نہ کوئی خدمت مولا کی جو ہے وہ کرنی چاہیے، دین اسلام کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، اپنے کوئی کام ذمے لینا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے نتائج آخرت میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الغدیر جو کتاب ہے اس انداز سے انہوں نے جو لکھی، اور آج کافی والیوم اس کے جو ہے وہ ترجمہ بھی ہو چکے ہیں، کچھ علامہ رضی جعفر نقوی صاحب نے بھی ترجمہ کیے ہیں، اور بہت ہی بہترین جو ہے وہ مولا کی ولایت کے لحاظ سے کتاب ہے۔ اس کی کچھ جوابات دینے کی چند ایک لوگوں نے کہا تھوڑی ہلکی پھلکی عاجز سی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی اس کا جواب لکھ نہیں سکا ہے۔ تو علامہ عبد الحسین الامینی، تو ہادی امینی کہتے ہیں ایک دفعہ میرے والد نے، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ ظاہر بیمار تھے اور بالکل انتقال کے قریب کا کچھ عرصہ تھا، کہا کہ آپ کی کوئی حسرت ہے یا نہیں؟ تو کہا میری ایک حسرت ہے کہ کاش اللہ مجھے اتنی طویل زندگی دے، اتنی طویل زندگی دے تو میں سب لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤں، ایک صحرا کے اندر ایک خیمہ لگا لوں، اور اپنے مرتے وقت تک صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر گریہ کرتا رہوں، بس میری اور کوئی خواہش نہیں۔ یعنی مولا کو جس لحاظ سے جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ اس قدر مظلومیت ہے مولا کی کہ میں چاہتا ہوں کہ طویل اللہ مجھے زندگی دے، میں خیمہ لگا کے اس دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاؤں اور فقط ان کے اوپر آنسو بہاتا رہوں۔ جب بھی مولا فرماتے تھے، خود فرماتے تھے کہ جب سے رسول پاک کی وفات ہوئی ہے، میزان الحکمہ کی جو روایت ہے، میں مظلوم چلا آ رہا ہوں، اور جن مصائب سے میں نے ملاقات کی کسی اور شخص نے ملاقات نہیں کی۔ جو بہرحال شب ضربت ہے، کسی نہ کسی حوالے سے کوشش کریں کہ آج کی رات مولا کی ضربت کے مصائب کا کوئی کلپ کسی عالم کا وہ لے کے ضرور سنیں۔ اب تو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ضرور مولا کی مظلومیت کے حوالے سے جو ہے کوئی بیان ضرور سننا چاہیے۔ پھر اس رات کی خصوصیت یہ ہے، بہرحال مولا تو 23ویں کی رات کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے کہ 3 راتوں میں سویا ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک تو 23ویں رمضان بالکل نہیں سوتے تھے، شب عید الفطر اور شب 15 شعبان، لیکن جو 21ویں اور 19ویں ہیں اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں اور مسلسل جو ہے عبادتیں انجام دیں، کیونکہ آج کی رات تو ویسے بھی تقدیر لکھی جانے والی ہے، تو اس میں تو جو آپ دعا کریں گی وہی تقدیر کے اندر لکھ دیا جائے گا، کیونکہ تقدیر جو ہے وہ مثلا اکثر ذکر کر چکے ہیں، کسی کے مثلا لکھ دیا گیا کہ اس کو اس سال جو ہے مثلا موت جو ہے وہ ملے گی، تو اس کو آپ تبدیل کروا سکتے ہیں، کس کا رزق بڑھے گا، کس کا رزق کم ہوگا، کون سا طالب علم امتحان میں پاس ہوگا، کون سا فیل ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس کو کون سی مصیبت آئے گی، کس پر سے نہیں آئے گی۔ تو آج تقدیر کا جو قلم ہے ایک لحاظ سے آپ کے ہاتھ میں دعا کی صورت میں، آپ جو چاہیں اس میں سے آپ مٹا دیں اور جو چاہیں جس طرح سے چاہیں اس میں لکھوا دیں۔ تو بہرحال وقت اس میں بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ روایتوں میں ملتا ہے معصومین کے لیے، رسول اللہ کے لحاظ سے بھی بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے، مولا علی کے لحاظ سے بھی پڑھا ہے کہ بہرحال جب معصومین جو ہے وہ اس زمانے میں تو جو مسجد نبوی ہے اس کی چھت بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس بعض اوقات ان راتوں کے اندر بہت تیز رفتار بارشیں ہو رہی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر پانی وہ ہوتا تھا اور کیچڑ جو ہے ہو جاتی تھی، لیکن وہیں پر ہی معصومین جاتے تھے اور اپنی عبادت کو انجام دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ آج تو بارش بہت ہے، آج کیچڑ بہت ہو گئی ہے تو نہیں عبادت کے لیے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس رات کی اہمیت کے پیش نظر تو ہم تو اتنے اچھے حالات کے اندر اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر بھی انسان پڑا سوتا رہے یا اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو خیر مسجد نبوی اتنی پرشکو ہو چکی ہے، اس زمانے کی بات ہے جب اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہوتی تھی اور بارش اور کیچڑ سے وہ مسجد جو ہے وہ بھر جاتی تھی۔ اچھا، ویسے تو عمومی طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ بات ملتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب یہ جو سامنے آپ کے ہے، یہ دیکھیے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہی چیٹ جی پی ٹی اور اس کے اندر جو بہت سے غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے، یا تو اس میں کیا ہے کہ یہ اس بات کو امام حسن علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا ہے
کہ دنیا میں حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار رہا تھا، آپ اس قدر عبادت کے لیے کھڑی رہتی تھیں یا کہ آپ کے قدموں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تو یہ بات تو چلیں ان کی عبادت کثرت عبادت کے لحاظ سے ہے، لیکن اصل میں بہار کے اندر یہ حسن بصری سے روایت ہے. اب جب نقل کرنے والے نے اس کو امام حسن علیہ السلام سے منسوب کر دیا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں. یہ آپ کو اس پہ ذرا کوشش بھی رہنا چاہیے کہ اس طرح سے بس فارورڈ نہ کر دیں. یعنی حسن بصری جو ایک صوفی تھا، اس کا جو قول نقل ہوا ہے اس کو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام سے منسوب جو ہے وہ کر دیا. تو بہرحال لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یقیناً بے تحاشا عبادت کرنے والی، ان کے پاؤں بھی کے متعلق بھی یہ اس انداز سے آتا ہے کتابوں کے اندر کہ متورم ہو جاتے تھے جیسے رسول اللہ کے ہو جاتے تھے. اور پھر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنے روایات میں ہے مفاتیح الجنان میں اور دائم الاسلام میں اور بہار کے اندر کہ اپنے کسی گھر کے کسی فرد کو سونے نہیں دیتی تھی، اور نیند کا علاج یوں کرتی کہ بچے ظاہر ہوتے تھے ان کو دن میں کھانا بھی کم دیتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو. اور فرماتی تھیں بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات نیکی سے خیر اور نیکی سے محروم رہ جائے. تو بچوں کے لحاظ سے بھی جس قدر بھی پوری ضروری نہیں کہ پوری رات ان کو اس طرح سے اٹھایا جائے، لیکن جتنی بھی دیر تک یا ممکن ہو سکے ان کو بھی اس تاکہ سیرت حضرت زہرا اور رسول اللہ کی سیرت کے اوپر بھی عمل ہو جائے. وہ تو پانی مار مار کے جگا کے یعنی کلاس سے زبردستی بھی لوگوں کو جو ہے اٹھایا کرتے تھے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد کے متعلق ملتا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک پانچویں امام فقط اور فقط دعاؤں میں مصروف رہتے تھے. یعنی اتنا بڑا پیریڈ سمجھیں ایک لحاظ سے تقریباً 6 گھنٹے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں پانچویں امام فقط اور فقط دعاؤں میں مشغول رہتے تھے. یعنی اب سوچیں کہ جب پورا سال پوری زندگی گزارنی ہے، کتنے افراد ہیں، ایک ایک شخص کا نام لے کے دماغ میں بہت سے تو بچے اور بچیاں، میں نے ان کے طریقہ کار کو دیکھا کہ جناب وہ ایک بہت بڑی سی لسٹ اپنے تمام رشتہ داروں کی، دوستوں کی، ان کے لیے کیا کیا دعا کرنی ہے پوری بنا کے اور اس کو بیٹھتے ہیں. اور انسان خود کم سے کم دماغ میں تصور لائے تو اتنی دیر کیوں آخر پانچویں امام دعاؤں میں لگاتے تھے. اس کے بعد پھر رات سمجھیں ایک لحاظ سے آدھی رات کے بعد سے لے کر وہ پھر دیگر نمازیں اور دیگر اعمال کو انجام دیتے تھے. یعنی غروب سے لے کر اور آدھی رات تک پانچویں امام فقط اور فقط دعاؤں میں مصروف رہتے تھے. تو یہ والی چیز بھی خصوصیت کے ساتھ، ورنہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر دعائیں کی پھر وہ فوراً وہی اعمال اور دیگر چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر جو وقت ملتا ہے ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. تو پانچویں امام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی. اور ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے تھے، کم سے کم روایت میں یہ بات آئی، کم سے کم یہ تو کرو کہ شب قدر میں شب بیداری کو ہاتھ سے جانے نہ دو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں طبیعتیں مثلا نمازوں کے لیے زیادہ مائل نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کے لیے زیادہ مائل نہیں ہوتی، تو وہ کہتے تھے کم سے کم جاگتے ہی رہو. عام طور پر بھی تو انسان 2 3 بجے تک ویسے ہی جاگتا رہتا ہے آج کل کے زمانے میں. شب قدر میں البتہ یہ ہے، میں اکثر مذاق میں بھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ویسے تو سارے سال رات کو نیند نہیں آتی، لیکن واقعی جو شب قدر ہوتی ہے اس میں جو ہے زبردست نیند شروع رات سے ہی آنے لگتی ہے. تو مجھے تو اکثر شب قدر کی پہچان اسی سے ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، ورنہ سارا سال تو نیند نہیں آ رہی، آج ہی زبردست کیوں نیند آ رہی ہے. تو بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے تھے کم سے کم اس رات کی شب بیداری کو ہاتھ سے مت جانے دو، یعنی یہ تو کم سے کم ضرور کرو. اور فرمایا پیغمبر نے جو بھی شب قدر کو زندہ کرے گا یعنی عبادت کے ساتھ جاگ کر گزارے گا، آئندہ سال تک اس پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا. اور یہاں تک بھی ملتا ہے روایات کے اندر کہ جو شخص بھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقط جاگنے کا اس قدر ثواب ہے، جو شخص شب قدر کو جاگ کر گزارے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں جتنے ہوں یا پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں یا دریاؤں کے پھیلاؤ جتنے ہوں. فقط اور فقط جاگنے کا کس قدر ثواب اور فائدہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے ہیں
کہ جو شخص سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جو شب قدر کا احیا کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس رات کو اس سورہ سجدہ کی جو ہے وہ تلاوت بھی ہو جائے تاکہ پوری رات شب قدر کو عبادت میں جاگ کر گزارنے کا ثواب الگ سے ملے گا. اور یہاں تک یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے کہ جو بھی ایمان اور احتساب سے شب قدر کو عبادت کے ساتھ گزارے گا وہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی بالکل 0 میٹر ہو کر جو ہے ہم جو ہے وہ جب یہ رات ختم ہوگی یہ حتی مطلع الفجر، جب فجر طلوع ہوگی آپ کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اگر آپ نے فقط اس کو جاگ کر بھی گزار دیا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ 19ویں کی شب کو تو تقدیرات لکھ دی جاتی ہیں، ان کی تائید ہوتی ہے 21 کو، اور پھر 23ویں میں اس فائنل دستخط ہوتے ہیں، اور فائنل دستخط کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس آپ کی فائل پہنچتی ہے. شب قدر خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے. جبریل امین تمام احکامات لے کے ان پہ نازل ہوتے ہیں. اس رات کو کوشش کریں کہ امام کو زیادہ پکاریں، ان کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کریں. بہت سے لوگ تو اس رات کو عریضے بھی امام کے لیے جو ہے وہ لکھتے ہیں تاکہ اپنے تمام حال دل اس کے اندر جو ہے وہ لکھیں، اور بہرحال اس طرح سے اپنی عرضداشت امام کو پیش کریں. آیت اللہ صافی گل پائگانی ایک چیز کی نصیحت اور کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دعا اللہم کن لولیک الحجت والی جو ہے وہ اس رات کی بڑے اہم وظائف کے اندر سے ایک ہے، اور اس رات کو امام زمانہ سے تجدید عہد کیا جائے، اور خاص طور پہ دعا اللہم کن لولیک الحجت والی یہ ضرور اس کو پڑھا جائے، کیونکہ شب قدر کا حضرت حجت سے کوئی بہت خاص قسم کا تعلق ہے، اور ملائکہ آسمان سے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور بہرحال قرآن اور اہل بیت سے تمسک یہ اس کی رات بھی ہے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ جو نمازیں بھی آپ پڑھیں ان کے قنوت کے اندر خاص طور پر یہ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام اللہم کن لولیک الحجت یہ ضرور پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ اس رات کے بڑے مہم وظائف کے اندر سے ایک ہے کہ اس دعا کو اس رات خصوصیت کے ساتھ پڑھا جائے. البتہ یہ ضرور ہے بعض اوقات ہم زیارت کے لیے بہت زیادہ لوگ کہ امام زمانہ کی ہم کی زیارت ہو جائے تو اس پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں بعض اوقات کے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کو راضی کر لیں. راضی کرنا زیارت کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن ہماری ان سے ملاقات ہو جائے اور ہم ان کی زیارت کر لیں، اس سے کہیں زیادہ بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام آپ سے راضی ہو جائیں. آیت اللہ علی غروی علیاری وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک عمل کیا تھا، اور وہ تھا 40 روز تک مسجد سہلا میں. دیکھیں مسجد سہلا پہلے تو اس طرح کی ہوتی تھی، اور پھر اب تو خیر بہت ہی پرشکو ہو گئی ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں جا کر. لیکن اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جب مسجد سہلا میں نے 40 روز کا جو ہے وہ عمل کیا تھا، اور 39 روز تک میں پابندی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا رہا اور مسجد سہلا جاتا رہا. اور جب 40واں روز آیا تو میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ میں وہ 40واں روز مکمل ہی نہیں کر سکا. تو کہہ رہے ہیں اس روز آیت اللہ علی آقا قاضی میرے پاس گھر پر آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو کوشش کرو کہ مزید پاکیزہ بناؤ اپنی روحانیت کو، امام خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. اتنے اپنے آپ کو امام سے اس قدر زور اور زبردستی کے ساتھ ان سے ملاقات کی کوشش نہ کرو. یعنی اصل چیز وہی ہے کہ امام سے آپ کی جو ملاقات ہو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ کا کردار اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی کہتے کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی روحانیت کو زیادہ سے زیادہ پاک کرو، انشاءاللہ خود ہی تمہیں امام زمانہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. تو خاص طور پر امام کو آج یاد کوشش کریں کہ آپ ان کو یاد کریں، ان سے تجدید عہد کریں، ان سے کہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گی. صرف یہ نہیں کہ صرف ایک رات کی حد تک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمیں ایمان اور تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ ایک دم سے بس وہ تقوی ایک ہی رات کے اندر بڑھا اور اس کے بعد جب وہ اگلا دن طلوع ہوا تو وہ تقوی واپس چلا گیا. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو امام سے ایک تجدید عہد ہونی چاہیے. اولیاء خدا سے خاص طور پر جو توسل، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین سے توسل وہ تو اپنی جگہ پر بہترین اور طریقہ ہے ہی، لیکن خاص طور پر جو اولیاء خدا کے ساتھ جو توسل ہے، از داستان ہا باید آموخت،
ایک کتاب لکھی گئی خاطرہ کے نام سے، اور پھر یعنی داستانوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس میں آیت اللہ حق شناس کا ایک واقعہ لکھا کہ آیت اللہ حق شناس بڑے عالم عارف تھے. کہتے تھے کہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی معصوم قم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور ان سے آ کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی روضے پہ آتا تھا، ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ان کی خدمت میں پیش کرتا تھا. تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا اور میرے پاس بالکل بھی مکان کا کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، مالک مکان بہت زیادہ آ کر تنگ کر رہا تھا. تو میں نے وہیں پر ہی معصوم قوم کی ذریعے کے پاس ہی توسل ان سے کیا اور وہیں مجھ کو جو ہے وہ نیند آ گئی. نیند آئی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ معصوم قوم سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں اور کہنے لگی کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم کو زحمت نہیں دیا کرو، تمہیں چاہیے کہ ہمیں بڑے مسئلوں کے لیے رکھو اور چھوٹے مسائل کے لیے تم مرزا قمی کی قبر پر جایا کرو اور ان سے توسل کر لیا کرو. یعنی ابھی ہم کیا بیان کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، ائمہ معصومین، خاندان اہل بیت سے توسل. علماء بھی ہمارے ایسے یعنی طور پر ہیں کہ ان سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، ان کا بھی حوالہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. خود معصوم قم سلام اللہ علیہ نے آیت اللہ حق شناس، جیسے کہ اس کے اندر بیان بھی ہوا ہے واقعات کے اندر، جو کتاب کا بھی ہم نے حوالہ دیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ تم مرزا قمی کی قبر پہ کیوں نہیں جاتے؟ مرزا قمی وہی ہیں جو معصوم قم کے، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں بار بار، قبرستان شیخہ کا. اور میں جب کبھی بھی ذکر کرتا ہوں اور اپنے جو بھی زیارات کے بھی کر کے آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ قبرستان مقدس شیخان جو ہے، جس میں اصحاب ائمہ موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہاں گئے آپ؟ حالانکہ وہ تو بالکل ہی بیرونی صحن کے برابر میں ہی ہیں. جب بازار بنے ہوئے ہیں، خواتین وہیں سے کپڑے وپڑے خریداری کرتے ہیں، وہیں پر یہ والا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہاں سے اندر داخل ہو جائیے آپ. تو مرزا قمی کا ایک چھوٹا سا ایک مقبرہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر زکریا ابن آدم کی قبر بھی ہے، امام کے صحابی کی، اور اس طرح سے کتنے ائمہ کے اصحاب مدفون ہیں وہاں پر. بہت ہی، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے قبر کے بعد جو سب سے مقدس ترین جگہ قوم میں ہے وہ مرزا قمی کا یہ مقبرہ ہے. لیکن عام طور پر لوگ نہیں دیکھتے ہم کہ وہ زیارات کے لیے جو وہاں پر جاتے ہیں تو وہ عام طور پر اس جگہ پر نہیں جاتے. تو خیر وہ کہنے لگے کہ میں وہاں گیا اور وہاں بیٹھ کر بہت پریشانی کی، کوئی حضرت معصومہ نے فرما دیا تھا کہ تم مرزا قمی کی قبر پہ جاؤ. کہہ رہے میں وہاں سے اٹھا اور مرزا قمی کے مقبرے کے اندر آ کر وہاں بیٹھ کر میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. کہہ رہے ہیں ابھی سورہ یاسین ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں جن کے جو طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی شریف شخص کو اپنا پورا مکان دے کر چلے جائیں. اور تو کہہ رہے ہیں ابھی میں آ کر بیٹھا ہوا ہوں اور صرف سورہ یاسین میں نے پڑھنی شروع کی اور بھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، جس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو بہرحال اس طرح سے یعنی خود ہمارے علماء اس درجے کے ہیں تو سوچیں کہ خاندان اہل بیت کا درجہ کیا ہوگا، ائمہ معصومین کا درجہ کیا ہوگا، ان سے کس طرح سے توسل کیا جائے. خاص طور پر جو سورہ یاسین کے حوالے سے ہے، آیت اللہ سیستانی کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ دیندار ایک جن کی بڑی خدمات تھی وہ ان کے پاس آیا تھا اور ان سے بھی آ کر پوچھا تھا کہ حاجات کی برابری کے لیے کوئی مجھے طریقہ بتائیں. تو انہوں نے فرمایا تھا آیت اللہ سیستانی نے کہ تم سورہ یاسین کو پڑھ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کرو تو تمہارے تمام جو ہے وہ مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. تو آیت اللہ سیستانی بھی اس کی بڑی تاکید کرتے ہیں اور حضرت زہرا کا توسل اختیار کرنا خاص طور پر اس رات کو وہ ضرور بالضرور جو ہے وہ کیا جائے. اور سورہ یاسین کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین وہ پڑھ رہے تھے وہاں پر مرزا قمی کی قبر پر تو مسئلہ حل ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے آیت اللہ سیستانی کا آپ نے سنا کہ سورہ یاسین پڑھ کر حضرت زہرا کو ہدیہ کیا جائے. اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو دنیا و آخرت کی سعادت مل جاتی ہے. تو اس سورہ یاسین کو خصوصاً شب قدر کے اندر بالکل فراموش نہ کریں اور اس کے ذریعے امام زمانہ سے بھی توسل ہو جائے گا، اسی سورہ کے ذریعے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی توسل ہو جائے گا.
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنا یقینی ہے سورہ یاسین اور سورہ صافات کو اگر جمعے کے دن تلاوت کرے پھر اللہ سے جس چیز کے متعلق بھی وہ سوال کرے گا جس طرح کا بھی ہوگا اللہ اسے عطا کر دے گا. اتنا بہترین یہ سورہ ہے. اور اس کو پڑھنے کا یہ بھی پیغمبر نے بتایا کہ رضائے الہی کی خاطر اسے اگر کوئی پڑھے اتنا اجر دیا جائے گا گویا اس نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا ہو. 12 ختم قرآن، اور شب قدر میں پڑھا تو 12 انٹو 1000 12,000 ختم قرآن کا ثواب آپ کو شب قدر میں ملے گا. تو ایک لحاظ سے یہ بھی ہے. اور بہرحال اس کی بہت فضائل ہیں. 15 شعبان میں بھی آپ نے سنا تھا کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے فرمایا تھا کہ 3 سورہ یاسین ضرور پڑھے جائیں، اور یہی تینوں سورہ یاسین جو ہیں یہ شب قدروں کے اندر بھی پڑھے جائیں تو یہ انشاءاللہ یہی سب فوائد ملیں گے. ایک مرتبہ عمر میں اضافے کی نیت سے پڑھیں، دوسری مرتبہ رزق میں وسعت کی نیت سے پڑھیں، اور تیسری مرتبہ مصیبت و بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت کی نیت سے پڑھیں. تو انشاءاللہ اس کی اور جن افراد کی طرف سے بھی یہ عمل کیا جائے گا ان کی عمر بہت طویل ہو جائے گی، رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی، اور مصیبتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا. یہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری 15 شعبان کے لحاظ سے بھی 3 سورہ یاسین ان مخصوص نیتوں سے، اور جب بھی یہ پڑھیں تو خاص طور پر یہ تمام چیزیں اپنے برادر اسلامی ملک ایران کہ ہمارے جو مومنین ہیں جو اس وقت سخت مشکلات اور مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، اللہ ان کی اس مشکل اور اس امتحان کو جلد از جلد پورا کرے، اور وہ تمام اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے جو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ بلکہ کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ دعائیں کریں گی نا تو آپ وہ تمام دنیا کے مسلمان اور مومنین کے لیے بالکل عام کر دیں. یعنی ہر دعا جو ہے یعنی صرف یہ نہ ہو کہ صرف انسان صرف اپنی اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں کی حد تک رہ جاتا ہے دعاؤں میں. نہیں، اس کو بالکل عام کر دیں. تو پھر وہ آپ نے سنا ہی تھا پچھلی دفعہ کہ جب آپ عام کر دیں گی نا تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ جو یہ دعا اس نے دوسرے کے لیے مانگی ہے اللہ اس کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کر لے، اور فرشتوں کی دعا لازمی خدا قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت، اور اس قدر اہمیت تھی کہ آیت اللہ شیخ جابات تبریزی جب قبرستان جاتے تھے وہاں جا کر سورہ یاسین ضرور پڑھتے تھے، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے سورہ یاسین ضرور پڑھا کرنا. سورہ یاسین کی بہت زیادہ خصوصیت ہے خاص طور پر شب قدر میں بھی. بلکہ ایک روایت پیغمبر سے ہے کہ خدا نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے بیان کیا. جس وقت فرشتوں نے قرآن کا یہ حصہ سنا سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو تو انہوں نے کہا کیا کہنا اس امت کا جن پر یہ آیتیں نازل ہوں گی، کیا کہنا ان دلوں کا جو ان آیات کو قبول کریں گے، اور کیا کہنا ان زبانوں کا جن پر یہ آیات نازل ہوں گی. تو فرشتے رشک کرتے ہیں جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. تو خصوصیت کے ساتھ آپ یہ جو شب قدریں ہوں گی اس میں ضرور ضرور اور کوشش کریں اگر سورہ طٰہٰ بھی پڑھ لیں تو کیا ہی کہنا ہے. اچھا، اور سورہ یاسین کو تعلیم دینے کی الگ سے وصیت بھی کی ہے ہمارے چھٹے امام نے کہ اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو کیونکہ خوشبو قرآن ہے. بچوں کو انسینٹیوز دیں، جو سورہ یاسین یاد کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ان کو انعامات دینے کی جو ہے، اور ان کو تو ان کی نگاہ میں انعام کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کیوں کرے گا جب اس کے بغیر ہی اس کو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز آپ جو اس کے لیے ہو آپ اس کو ایک ٹارگٹ دیں. بچوں کو شروع میں تو اسی طریقے سے راغب کیا جاتا ہے. تو خوشبو قرآن ہے، وہ قرآنی خوشبو اس بچے کے اندر آ جائے گی، اور وہ اس بے-روی کا شکار نہیں ہوگا اگر اس نے سورہ یاسین یاد کر لی. تو سورہ یاسین کی بہت وہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے بعض ناموں سے بھی توسل. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم وہی توسل ہی بیان کرتے جا رہے ہیں. سورہ یاسین کا بھی تذکرہ آیا، اور علماء اور اولیاء کے توسل کا تذکرہ آیا. حضرت زہرا اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل سورہ یاسین کے ذریعے. اسی طریقے سے شب قدر میں وسعت رزق کے لیے اللہ کے ناموں سے توسل. آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرمان نے ایک بہت زبردست ایک طریقہ بتایا، وہ خاص طور پر کیونکہ مختصر سا بھی ہے تو اس کو شب قدر میں بھی اگر کر لیا جائے. فرماتے ہیں وسعت رزق کے لیے بہت ہی مجرب ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو 2 نام ہیں، یا واسع یا وہاب، یا واسع یا وہاب، یہ اگر سجدے میں جا کر 14 مرتبہ ایک ہی سانس میں سانس کو توڑے بغیر پڑھا جائے تو یہ وسعت رزق کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب، بہت مجرب ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی سانس میں 14 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو
تو پھر یہ کریں کہ پھر آپ صرف یا وہابوں کو 14 دفعہ کم سے کم پڑھ لیں، لیکن اگر پورا ہی پڑھ لیں، تھوڑی پریکٹس کر لیں اس کی، کہ لیکن وہ کہتے ہیں لازم یہ ہے کہ اس کے اندر سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، ایک ہی سانس میں 14 مرتبہ یا واسعو یا وہابو یہ پڑھتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ 14 کا عدد مکمل ہو جائے۔ جن کا سانس ٹوٹ جانے کا مسئلہ ہو وہ صرف 14 مرتبہ یا وہابو کا ورد کریں۔ آیت اللہ سید رضا صدر وہ فرماتے ہیں میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، تو ابو الحسن مرتضوی نام کے اس زمانے میں ایک عالم تھے جو بہت ہی عالم عارف تھے، انہوں نے بھی آ کر کہہ رہے ہیں مجھے یہی والا عمل بتایا، کہہ رہے ہیں میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، انتہائی معجزانہ طریقے سے میرے مالی حالات بہتر ہو گئے، ایک گویا ایک معجزہ ہو گیا۔ تو اللہ کے ان دو ناموں سے رزق کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی اور تنگی کسی کو ہے تو وہ ضرور اس رات کو انجام دے۔ اور آیت اللہ فاطمی نیا، آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے استاد تھے، بہت بڑے عارف تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی سفارش اور شفاعت ہے اور جو بھی دعا ہے اگر اس کے اوپر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دستخط ہو جائے تو پھر کوئی بھی چیز مانے نہیں ہوتی کہ اس کو وہ دعا قبول نہ ہو سکے، کہتے تھے الخصوص۔ تو اسی طریقے سے آیت اللہ رضا باہ الدینی کے لیے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس درخواست پر حضرت زہرا دستخط فرما دیں گویا اس پر رسول خدا اور دیگر تمام ائمہ معصومین کے بھی دستخط ہو گئے، یعنی وہ خود بخود دعا قبول ہو گئے، اور فرماتے ہیں ایسی بات میں کوئی کلام نہیں۔ تو خاص طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل، جیسے ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا سورہ یاسین پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، اس سے توسل پیدا ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ خود ائمہ معصومین کی اپنی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب بخار میں مبتلا ہوتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے مدد لیتے تھے، یعنی پانی ڈالتے تھے اپنے جسم پر، اور ایک پرزور آواز میں یہاں تک کہ گھر کے دروازے تک وہ آواز جاتی تھی، کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، یہ کہہ کر حضرت زہرا کو پکارتے تھے، ان سے توسل کرتے تھے اپنی بیماری کے سلسلے میں۔ سوچئے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب ان سے توسل کرتے ہیں تو ہمیں تو کس قدر توسل کرنے کی ضرورت پیش آنی چاہیے، ورنہ ہماری اعمال کیا ہیں، ہمارے کیا ہم کوئی چیز انجام دیں گے، کتنے موانعات ہیں، کتنے گناہ آڑے آتے ہیں۔ تو یہ صرف سفارش اور یہ شفاعت حضرت زہرا کی اگر حاصل ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ درمیان کے اندر نہیں بچتی ہے۔ انہوں نے اگر دستخط کر دیے تو گویا 14 معصومین نے دستخط کر دی۔ تو کوشش کریں کہ ان کو خاص طور پر، اور وہ جو ایک توسل حضرت زہرا کا جو خصوصیت کے ساتھ جو ان کا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والا جو پورا ایک درود ہے، اس کو اگر آپ خاص طور کے اندر اس رات کو پڑھیں اور 530 دفعہ اگر اس کو پڑھ لیں تو اور ہی بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گی انشاءاللہ وہ دعا ضرور آپ کی قبول ہوگی۔ تو ان تمام اذکار سے توسل، ان معصومین سے توسل، اور ایک نماز استغاثہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کو اگر پڑھا جائے، جس میں خاص طور پر جو 2 رکعت کی نماز ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ کے، اور پھر ایک تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سجدے کے اندر سر کو جھکا دے، اور اس کے بعد یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، یہ جو پڑھا جاتا ہے وہ جو آپ کتابوں کے اندر بھی آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت زہرا سے توسل کا ایک بہت ہی بہترین یہ 2 رکعت کی جو نماز ہے، یہ بھی کوشش کریں کہ اس رات کو ضرور پڑھیں، کیونکہ پھر آپ کو ادھر ادھر کے کسی توسل کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ساری دعائیں آپ کی اس توسل کے ذریعے ہی قبول ہو جائیں گی۔ تو حضرت زہرا کا یہ والا استغاثہ اور ان کا جو خاص درود 530 دفعہ وہ اگر پڑھا جائے۔ حضرت زہرا کے متعلق حجت الاسلام حامد کاشانی کا ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت سی چیزیں دیکھیے علماء فرض بھی کرتے ہیں، اس کو کسی دوسرے اس میں نہیں لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 چیزوں کا اختیار دیا جائے کہ ان میں سے فقط ایک چیز چوز کرنی ہے آپ نے، یا تو غدیر چوز کر لیں یا فاطمیہ چوز کر لیں۔ فاطمیہ جو ایام فاطمیہ جو ان کے مصائب کے لحاظ سے منائے جاتے ہیں، تو آپ کون سی چیز چوز کریں؟ فرماتے ہیں کہ پھر ہم فاطمیہ کو چوز کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ فاطمیہ میں غدیر بھی شامل ہے لیکن غدیر میں فاطمیہ نہیں، تو وہ ایک بات یہ خصوصیت کے ساتھ کہتے تو حضرت زہرا کا واقعتاً ایک ایسا وہ ہے
ان کی شخصیت کہ ان سے توسل کرنا، ان کی بارگاہ میں اپنے حاجات کو رکھنا، تو پروردگار بھی ان کے اکرام میں فوراً آپ کی تمام ان حاجات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حجت کو کمری، ایک دم سب علماء کی ہم اتنے بڑے بڑے مراجع کی اس وجہ سے یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور تجربہ شدہ ہیں یہ توسل۔ آیت اللہ سید محمد حجت کو کمری جب وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو بہت زیادہ ایران کے اندر جو ہے وہ بارشیں بھی ہونا بند ہو گئی تھیں، قحط پڑ گیا تھا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جو ایک روٹی تک ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ عام لوگوں کی خرید سے بھی بہت قوت خرید سے بہت دور ہو گئی۔ تو آیت اللہ سید محمد حجت کو کمری نے اپنے مدرسے کے 40 متقی ترین شاگردوں کا انتخاب کیا اور مسجد جمکران، اس زمانے مسجد جمکران اتنی پرشکو اور وہ نہیں تھی جس طریقے سے اب ہو گئی ہے، تو مسجد جمکران کی چھت پر اپنے ان طالب علموں کو بھیجا انہوں نے، اور انہوں نے کہ تم وہاں پر جاؤ اور 40 مرتبہ زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھو، اور اس کے بعد تینوں باب الحوائج یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا توسل اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اس قحط کو دور کر دے، اس مہنگائی کو دور کر دے جو ہو گئی ہے، اور بارشیں ہو جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب وہ طالب علم 40 دفعہ زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ اور ان تینوں ہستیوں کے ساتھ توسل کر کے، باب الحوائج جو تینوں ہستیاں کہلاتی ہیں، ان سے توسل کر کے جب کہہ رہے ہیں ابھی وہ پلٹے ہی تھے اور راستے میں تھے، اس وقت آسمان بالکل صاف تھا اور بالکل نہ کوئی بادل، اور بلکہ موسم بہت گرم تھا، اچانک سے بادل آنے لگے اور پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا، اور اس قدر بارش ہوئی کہ گلیوں تک کے اندر پانی کھڑا ہو گیا، قحط سالی بالکل دور ہو گئی، اور چند دنوں میں قیمتیں بھی بہت زیادہ کم ہو گئیں۔ تو یہ ان تینوں شخصیات کا جو توسل ہے، خاص طور پر تینوں باب الحوائج، ان کا ضرور آپ توسل اختیار کریں، اور اس رات کو اور کوشش کریں، بلکہ کیونکہ سارے توسل کا جامع جو ہے وہ دعائے توسل جو آپ پڑھتی ہیں اس میں سارے 14 معصومین کا توسل آ ہی جاتا ہے، تو وہ بھی اگر ان راتوں کے اندر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ سب معصومین کا اس انداز سے توسل حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت نرجس خاتون کا توسل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام زمانہ یوسف زہرا کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون کا توسل اختیار کا اگر کوئی کرے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن پڑھ کر اس نیت سے حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کرے تو لازمی اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں میں نے جتنے افراد کو بھی جو ہے یہ طریقہ کار بتایا کہ پورا ایک قرآن، مثلا بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو اولاد نہیں ہیں، وہ اگر ماہ مبارک رمضان میں قرآن ختم کر رہی ہیں تو شب قدر میں اس کو خاص طور پر اگر اس کو ہدیہ کریں حضرت نرجس خاتون کو تو انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی عمل بتایا اور انہوں نے حضرت نرجس خاتون کو پورا قرآن پڑھ کر ہدیہ کیا، ان کے ہاں ضرور اولاد ہوئی، یہاں تک کہ یہ بات اتنی شہرت اختیار کر گئی کہ ان بچوں کی پیدائش کے اوپر اذان و اقامت کہنے کے لیے مجھے بلوایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ طریقہ بتایا، آپ ہی ان کے کان میں آ کر اذان و اقامت دیں۔ تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں حضرت نرجس خاتون کے لیے بہت سے لوگوں کی مخصوص حاجات ہوتی ہیں، تو اس کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے ایک بہت ہی مجرب یہ ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، حضرت ام البنین حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، اور اب تو خیر پہلے تو مرد حضرات بالکل قبر کے قریب تک بھی جا سکتے تھے، اب انہوں نے اس قدر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ مرد حضرات، عورتیں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مرد حضرات حتیٰ کہ پہلے عورتیں جالیوں کے باہر سے کم دیکھ لیتی تھیں، اندر قبرستان میں نہیں آنے دیتے تھے لیکن دیکھ لیتی تھیں باہر، وہ انہوں نے بند کر دیے۔ پھر اس کے بعد مرد حضرات جا سکتے تھے وہاں پر، ان کی بھی پابندی لگا دی ہے، بہت دور سے ان کو کہ اچھا وہ اس احاطے کے اندر حضرت ام البنین کی قبر ہے، اس احاطے کے اندر 3 قبریں، 2 قبریں رائٹ سائڈ پر جو ہیں وہ
حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ جو پیغمبر اکرم کی پھوپھیاں تھیں ان کی ہیں، اور تیسری قبر جو ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی. تو بہرحال ان سے خاص طور پہ توسل. آیت اللہ سید منیر خباز آج کل زندہ علماء میں سے ہیں، مجتہدین میں سے ہیں، بہت ان کے دروس بھی آتے ہیں، بڑے اہم موضوعات کے اوپر خطاب کرتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے بھی شاگرد ہیں، آیت اللہ خوئی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری، ان کی خصوصیت یہ تھی اس قدر ائمہ معصومین کا تذکرہ کر کے روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی رو رو کے. آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری کہنے میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حاجات کی قبولیت کے لیے کوئی عمل بتائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ حاجات کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھو اور ان سے توسل کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں واقعتاً ایک ایسا ہے کہ حضرت اپنی تمام دعاؤں کے اندر حضرت ام البنین کا واسطہ دیں اور ان سے توسل اختیار کریں. انشاءاللہ بہت ہی مجرب ہے. آیت اللہ خوئی نے تو الگ سے حضرت ام البنین کا جو دسترخوان ہے اور ان کی جو مجلس ہے وہ الگ سے کرنا شروع کی تھی، اور بہت دل سے ان کی اس عظمت کے قائل تھے کہ حاجت براری کے لیے حضرت ام البنین کا توسل بہت ہی مفید اور مجرب ہے. اور یہ وہ ہیں 3 قبریں. اس میں ابتدائی پہلی اور دوسری تو حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ کی ہے، اور تیسری جو قبر ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی ہے. ملتا ہے حکایت کے اندر کہ ایک مومنہ زہرا خانم بے اولاد تھی. ان کو ایک دوسری مومنہ نے کہا کہ تم نظر کرو کہ اگر میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس کا نام ابو الفضل رکھو گی. کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوگی، بچے کا نام ابو الفضل رکھا گیا. جب یہ بچہ 15 سال کا ہوا تو اتنا شدید بیمار پڑا کہ اس کی صحت یابی سے مایوسی ہونے لگی. اس جوان کی ماں زہرا خانم نے شدت سے حضرت عباس سے توسل کیا. زہرا خانم کو اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ جوان صحت یاب ہو جائے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہیں جن میں مادر عباس حضرت ام البنین بھی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس جوان کو شفا دینے جا رہی ہوں میں. اور اگلے ہی دن وہ نوجوان حضرت عباس حضرت ام البنین کے توسل سے صحت یاب ہو چکا تھا. علی ربانی خلخالی نے جو ستارہ درخشاں مدینہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس واقعے کو لکھا. اچھا، اس میں یہ نہیں کہا، بلکہ دیکھیے یہ بھی ایک ولایت تکوینی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے ائمہ معصومین کو حاصل ہے. پھر جو بات کے ان کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے مقام کے مطابق اتنی ولایت حاصل ہوتی، یعنی اللہ ان کو بعض اوقات اتنی چیزوں کی پاورز بھی دے دیتا ہے. تو جب ہی حضرت ام البنین نے کہا کہ میں اس جوان کو شفا دینے جا رہی ہوں، یعنی جملے ان کے ہیں تو اس لحاظ سے یعنی ان کی ایک اختیار کا بھی اس میں پتہ چلتا ہے. اور جب بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی حضرت ام البنین سے توسل کا جو طریقہ ہے کہ 40 دن تک 135 مرتبہ درود پڑھ کر اگر حضرت ام البنین کو ہدیہ کیا جائے ان کی روح کو، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی مجرب ہے. تو اس کی ابتدا اسی رات سے کر دیجیے گا، اور 40 دن تک 135 دفعہ درود پڑھنا کون سا مشکل بات ہے، صرف چند منٹوں کی بات ہے. تو دماغ میں اپنی حاجات کو رکھیں اور آج سے وہ شروع کر دیجیے، اور جب 40 کا عدد مکمل ہوگا آپ خود دیکھیں گے اس دوران ہی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے آیت اللہ محمود حسینی شاہرودی وہ فرماتے ہیں میں مشکل اوقات میں حضرت ابو الفضل کی مادر گرامی ام البنین کو 100 مرتبہ صلوات کا ہدیہ کرتا ہوں اور اپنی مشکلات سے بخوبی باہر آ جاتا ہوں. یعنی 100 دفعہ بھی آپ نے اس سے پہلے 100 سے زائد دفعہ کچھ سنا، اور یہاں پر آیت اللہ محمود مرشی فرماتے تھے کہ میں 100 دفعہ درود پڑھتا ہوں. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے 100 دفعہ درود پڑھ کے حضرت ام البنین کو ہدیہ کریں اور بخوبی اس مسئلے سے باہر آ جائیں. اور یہاں تک کہ اسی میں آیت اللہ یہ شیخ علی ربانی خلخالی نے لکھا ہے کہ مومنین میں بات مشہور اور بہت تجربہ شدہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی بازیابی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور درود پڑھ کر ام البنین کو ہدیہ کیا جائے تو وہ گمشدہ چیز بھی واپس مل جاتی ہے. بچے گم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خدا نہ خواستہ کوئی اور قیمتی چیزیں گم ہو جاتی ہیں. انسان حضرت ام البنین کے اس کے اوپر عمل کرے. اس طریقے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جہاں کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہوا اور انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا. کچھ آیت اللہ بہجت کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے اوپر عمل کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل یعنی تقریباً یہ بات اطمینان ہوئی تھی ابھی گاڑی نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اچانک سے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے گاڑی کھڑی ہوئی نظر آ گئی. تو بہرحال اس طرح سے لوگوں کی حاجات جو ہیں پوری ہوتی ہیں. آیت اللہ عادل علوی
یہ تو خیر کچھ عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہو چکا. یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ عبدالعزیز الحکیم یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ خوئی یعنی عادل علوی کو یہ واقعہ سنایا آیت اللہ عبدالعزیز الحکیم نے کہ آیت اللہ خوئی جو تھے جب وہ جب جوان تھے تو اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کاظمین تشریف لے گئے تھے. کاظمین میں جب گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے پر گئے. اللہم صلی علی محمد. اور ان سے توسل اختیار کیا کچھ اور انہوں نے کہا کہ میں نے 3 حاجات مانگی. اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک حاجت تو میری ابھی قبول ہو گئی, دوسری حاجت رد کر دی گئی, اور تیسری حاجت کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب پوری ہوگی. کہا پہلی حاجت تو میں نے یہ مانگی, آقا کوئی فرماتے ہیں کہ پہلی حاجت تو میں نے یہ مانگی کہ اللہ مجھ کو علمی طور پر, اس جوانی کا دور تھا, کہ مجھے اتنا علمی طور پر قوی کر دے کہ میری آراء اور میرے اجتہادات کے اوپر حوضے کے اندر بحث کی جائے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے جب درس خارج ہوتے ہیں, اس میں جناب شیخ انصاری نے یہ کہا اور آخوند خراسانی نے یہ کہا اور شہید اول نے یہ کہا, ان کے اوپر بحث ہوتی ہے. تو میرے جو اجتہادات ہیں اس پر بھی اس انداز سے بحث ہوگا, میں علم کے اس درجے تک جاؤں. اور بعد میں فرمایا کہ میری اللہ نے یہ مجھے احساس, وہیں پر یہ احساس ہو گیا کہ ائمہ کے توسل سے میری حاجت اسی وقت قبول ہو گئی. اور دوسری حاجت یہ تھی جو مجھے احساس ہو گیا وہ رد کر دی گئی, اور بعد میں بھی پتہ چلا کہ وہ رد ہو گئی. وہ یہ تھی کہ اللہ مجھ کو مرجعیت کے مقام پر فائز نہ کرے. دیکھیے ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں. جیسے رہبر معظم کے متعلق ملتا ہے کہ جب ان کا اس لحاظ سے اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا اور ان کا نام پیش کیا گیا تھا ولی فقیہ کے طور پر, تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تھا, کہا کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں, اور بزرگ علماء موجود ہیں. ذمہ داری اور مسئولیت کے عنوان سے لوگ گھبراتے ہیں, لوگ اسے اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیے یہ ہے اور وہ ہے, اور جبکہ وہ ایک عاجزی اور انکساری کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے. بہرحال تو یعنی ان میں صلاحیت موجود تھی بہرحال, تو لیکن مسئولیت کے عنوان سے گھبراتے ہیں. تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ اسی وقت میری یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی, بہرحال بعد میں مرجعیت ان کو ملی. تیسرا یہ کہ اللہ مجھ کو شہادت کی موت نصیب فرمائے, لیکن اور میں اس کا آج تک انتظار کر رہا ہوں, آیت اللہ خوئی نے کہا. بعد میں خیر آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہا کہ شاید آیت اللہ خوئی کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی اور شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے تھے, کیونکہ بہت ہی پراسرار انداز میں آیت اللہ خوئی کی شہادت ہوئی تھی. کیونکہ اس وقت جو ہے نجف میں کرفیو لگا دیا گیا تھا, اور بہت ہی کم افراد جن میں بس یہ صرف علماء جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اوپر بھی آپ دیکھیں اگر وہاں پر وہ فوجی وغیرہ کرفیو لگانے کے بعد ہر طرف فوجی کھڑے کر دیے گئے تھے, اور عام لوگوں کو بالکل شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اور بہت پراسرار انداز میں آقا خوئی کی اس انداز سے شہادت ہوئی, اور مخصوص علماء اور ایک آدھ رشتہ دار نے ان کے جنازے کے اندر اس انداز سے شرکت کی تھی. اور آیت اللہ خوئی کی مظلومیت کا یہ بھی ایک ہے کہ جناب اس وقت کرفیو لگا کر اور آیت اللہ خوئی کے جنازے کو ایک گاڑی کی چھت پر رکھ کر لے کر گئے تھے. اس طرح سے اتنا بڑا مرجع پوری جہان تشیع اس کی جو ہے وہ تقلید میں اور اس قدر ظلم اس کے ساتھ ہوا. اور بعض اوقات شاید سننے میں آتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی کوئی آیا تھا اور اس میں بھی ان کا جنازہ اس طرح سے باندھ کے جو ہے وہ لے کے گئے تھے, لیکن گاڑی کی چھت پہ اس طرح سے رکھ کے لے کے جانا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان مظالم سے تو ہمیشہ سے شیعت گزرتی آ رہی ہے. اور جب بھی رہبر معظم کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فقہا خاص طور پر کہ جن کو یعنی ویسے تو شہید بہت سارے ہیں, لیکن جو مرجع تقلید شہید ہوئے ہیں ان میں جیسے شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس, تو شہید سادس کا لقب غالباً اب جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی رہبر معظم کو جو ہے دیا جائے گا. بہت سے علماء نے تو ابھی سے کہنا بھی شروع کر دیا ہے, یعنی چھٹے شہید. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ ایک بات ہے, مظلومیت یہ ہمیشہ سے رہے گی, افتخار ہے, شہادت ہمارا ورثہ ہے, اور اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں. تو بہرحال آیت اللہ خوئی کا یہ کہنا کہ میں نے جب وہ توسل اختیار کیا, تو یہ واقعتاً ہمارے دیکھیں ان دعاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, گناہ بھی ہمارے آڑے آ جاتے ہیں. جب یہ ان ہستیوں کا توسل اگر مل جائے, یہ آپ نے کر لیا, تو یہ گویا ایک لحاظ سے اس میں
پر لگ جاتے ہیں آپ کی دعا میں، آپ کی تمام حاجات قبولیت ہو جاتی ہے، سفارش اس قدر تگڑی ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ پھر آپ کی بہت ساری کمزوریوں کو اس میں خاطر میں نہیں لایا جاتا اور پروردگار دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ خاص طور پر ایک چیز اور بھی اس رات کو علی الخصوص کرنی چاہیے، وہ ہے کہ عاقبت بخیر ہونے کو اپنی یقینی بنائیں۔ دیکھیے بار بار ظاہر ہے کہ شہید رہبر کا تذکرہ آتا ہے، وہ خود بھی اپنی تقریروں میں یہ بات فرماتے تھے، بلکہ ایک جملے کو انگریزی میں استعمال بھی انہوں نے کیا تھا کہ ہم جس وقت ابتدائی جوانی کے دور میں تھے اور ہم دیکھتے تھے بہت سے سپر انقلابی، بہت سے، انہوں نے یہ لفظ بھی رہبر معظم نے استعمال کیا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ یعنی اتنا آگے جا رہا ہے، اتنا زبردست انقلابی جو ہے بن رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوا، انجام ان لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا بہت خراب ہوا۔ یعنی وہ اپنے جس تیزی کے ساتھ گئے تھے اسی تیزی کے ساتھ وہ ریورس میں بھی مڑ گئے وہ۔ تو عاقبت اصل چیز یہ کہ انسان کا انجام بخیر ہو۔ ابتدا تو بعض اوقات ٹھیک ہو جاتی، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آیت اللہ وحید خراسانی کے حوالے سے جو ایک بات ذکر کی تھی، جو مدرسے سے جب فارغ ہو تحصیل ہو کر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو آیت اللہ وحید خراسانی یہی فرماتے تھے کہ اصل جب آتے ہیں تو سب میں اخلاص ہوتا ہے مدرسے میں، لیکن جب مدرسے سے انسان رخصت ہونے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے کہ اخلاص اس وقت بھی باقی رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان جیسے وہی کہ حج پہ جب انسان جاتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور اتنا زیادہ متوجہ ہیں، اور جب وہاں حج ہو جاتا ہے تو پھر وہی غیبتیں کرتے واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ الاعتبار بالخواتیم، یعنی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، انجام ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس رات کے لیے خاص طور پر ایک آیت اللہ میرزا مہدی شیرازی، بہت ہی مقدس ہمارے ایک مرجع تقلید گزرے ہیں، یہ اپنی ہر نماز کے سجدے میں جا کر ایک دعا کو پڑھتے تھے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار میرے اعمال کے انجام کو بخیر فرمانا۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ تو اس قدر مقدس ہیں، اس قدر پرہیزگار ہیں، کوئی گناہ بھی انجام نہیں دیتے، پھر آخر آپ بار بار یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ میرا انجام بخیر ہو جائے، اس کی دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی قرآن کی اس آیت کو پڑھتے تھے کہ اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اور خبردار اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو سب ضائع کر دیتا ہے، اس کا انجام بخیر نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ سوء خاتمہ کی کچھ اسباب موت کے دروس میں ہم نے اس پہ پوری گفتگو کی تھی کہ کون کون سے طریقہ کار ایسے ہیں کہ جن سے انسان کا پوری زندگی نیکیوں میں گزاری لیکن انجام خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جو حسن خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں، انجام اور اس کا بہتر ہو جاتا ہے اگر کچھ خاص اعمال انجام دے، وہ اس کے اندر آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس رات کو خاص طور پر کہ پروردگار میرا انجام بخیر کرنا، زندگی تو جیسے میری گزر رہی ہے میں اس میں بہتری لاؤں گی، لیکن میرا انجام بخیر ہو جائے۔ اور خاص طور پہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، یا وہ جو آپ طور پہ پڑھتی ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اجتماع میں ثبت قلوبنا علی دینک پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی اگر نمازوں کے قنوت کے اندر خاص طور پر اگر آپ کریں، اور وہ رضیت باللہ ربن والی دعا وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی درس میں سنی تھی کہ اس میں انجام بخیر ہو جاتا ہے انسان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہی آیت اللہ مرشی نجفی جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں 1,24,000 انبیاء کا واسطہ اللہ کو دیتا ہوں کہ پروردگار جب میں گھر واپس آؤں تو میں ایمان کے ساتھ واپس آؤں، ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ جتنی بھی عام دعائیں آپ مانگیں گی اس رات کو، وہ سب دنیا کے لحاظ سے بعض اوقات ہوتی ہیں، تو لیکن اصل چیز یہ کہ انجام بخیر ہو جائے۔ دنیا کی تو چیزیں ظاہر ہے آ کر نہیں بھی اگر حاصل ہوں گی تو جیسا تیسا کر کے وقت گزر ہی جائے گا، لیکن یہ کہ عاقبت ہمیشہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ بخیر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا اس رات جس قدر بھی آپ اعمال انجام دے سکیں وہ اس رات کو اعمال انجام دیں۔ اچھا، اس رات کو ایک خصوصیت کے ساتھ جو عمل قرآن کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز میں اس میں کیونکہ غلط فہمیاں بھی بہت ساری ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ رفع کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے لحاظ سے ابھی آپ دیکھیں گے کچھ پوسٹیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اس میں یہ کہ اس میں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جناب آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے کہ جب شب قدر آئے تو قرآن کو انسان کھول کر اپنے سر کے اوپر رکھ لے، رینڈملی کھولے اور سر پہ رکھ لے، اور اس کے بعد اس کو ہٹائے اور جو صفحہ ہو اس کو موڑ لے،
اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو انجام دینے کے بعد میں اس صفحے کو کھولے تو اس میں اس کے سال بھر کی جو تقدیر لکھی گئی ہے اس صفحے کے اندر موجود لکھا پائے گا وہ. اچھا، اب یہ اس طرح کی چیزیں پوسٹ کے طور پر بھی آئیں. یہ بھی ہے شیوہ قرآن بس ہر گرفتان شب قدر علامہ حسن زادہ عاملی، اس طرح سے کر کے بہت ساری پوسٹیں. اور یہ بھی آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، انہوں نے یہ والا طریقہ کار بتایا ہے، اور ان کی کتاب 1000 و یک نقطہ، اس میں حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے. دیکھیے آج کل یہ دجالی جو چیز ایجاد ہو گئی ہیں، ابھی میں پھر دوبارہ بھی ذکر کر دو اس کا. رہبر معظم کی شہادت کی جتنی بھی تصویریں اس کے بعد آئی ہیں وہ ساری فیک ہیں اور اے آئی سے بنائی گئی. کسی بھی جگہ ان کی کوئی تصویر نہیں ہے. ان سے متعلق اس طرح کی چیزوں کو شیئر بھی نہ کریں ایک دوسرے سے. تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ جناب حوالہ بھی لکھ دیا ہے 1000 و یک نقطہ، تو یعنی 1001 نقطے کے اندر انہوں نے چیز بیان کی، جبکہ علماء جنہوں نے کیونکہ 1000 و یک نقطہ کی بہت ساری جلدیں، سب کو پورا کھنگال ڈالا. یہ کسی بھی جگہ نہیں ملا کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے یہ کہا ہو. اچھا، اب ریفرنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آج کل بہت ہو گئی ہیں، اس کو ادھر سے ادھر شیئر بھی نہ کریں. پھر علماء نے فرمایا ظاہر ہے کہ نہ یہ کسی روایت کے اندر آیا ہے کہ اس طرح سے اپنی تقدیر کو صفحہ موڑ کے رکھ لیں اور بعد میں پڑھیں، اور نہ یہ کسی عالم نے بتایا ہے، نہ کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. بلکہ کہا کہ اس سے تو ایک تو یہ کہ قرآن کے جو مطالب ہیں بہت عمیق اور گہرے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کھولا اور آپ نے دیکھا اور اس کے آپ تطبیق کر لیں کہ اچھا یہ میری تقدیر میں مثلا یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس سے مطلب اخذ کریں. اور کہا کہ اس سے تو بہت ساری دکانیں کھل جائیں گی جعلی پیروں ٹائپ کی، جو آپ کو وہ بتایا کریں گے دیکھیے آپ کا پورے سال آپ کا یہ ہوگا، اور اس کی توجیحات الٹی سیدھی تفسیر بالرائے کر کے آپ کو بتائیں گے. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو مفاتیح الجنان کے اندر ملے گا، کہ قرآن کو آپ کو سر کے اوپر رکھیں اور وہ جو دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جو عمل قرآن ہے بکا یا اللہ والا اس طرح سے کریں. اچھا، ایک چیز اور بھی چیز اس کے لحاظ سے شروع ہو جاتی ہے یہاں پر کہ جناب یہ قرآن کو سر پہ رکھ کر جو پڑھا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اور یہ آوازیں آپ کے اپنے درمیان سے بھی اب اٹھنے لگی ہیں. تو اس کو بھی ہم یہاں پر رفع کرتے ہوئے چلیں. ایک تو خود ہمارے غیر شیعہ بھائی جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز بدعت ہے. کسی صحابی سے بھی بات ثابت نہیں کہ قرآن کو سر پہ اس انداز سے رکھا جائے، جبکہ ایسا نہیں. المعرفت و تاریخ کے نام سے اہل سنت کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، سیر و اعلام النبلا، جس میں تمام پرومیننٹ جو ڈگنیٹریز ہیں ان کے جو حالات کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے علامہ ذہبی کی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. البدایہ و النہایہ ابن کثیر. کیونکہ اس وجہ سے آپ کو نام بتا رہا ہوں کیونکہ جب یہ آپ ہوتا ہے اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے بہت سارے اہل سنت بھائی جو ہے آپ سے یا بہنیں سوالات کرتے ہیں کہ بھئی آفیسز میں، اسکول کالجز میں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو کسی بھی صحابی نے نہیں کیا قرآن کو سر پہ رکھنے والا. تو یہ تمام کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. انصاب الاشراف میں علامہ بلازری نے بھی اس کو جو لکھا ہے. اور روایت کیا ہے، اس میں جو راوی ہیں وہ تمام راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آگے چل کر یہ بات آئی ہے کہ قال رأیت علی ابن ابی طالب اخذ المصحف فوضعه علی راسہ، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب نے قرآن کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا. تو سر پر قرآن کو رکھنے کا خود مولا سے ان کی اپنی کتابوں کے لحاظ سے بھی ثابت ہے. تو اور ہمارے ہاں تو روایت علامہ مجلسی نے جو ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے لحاظ سے لکھی ہے. اقبال الاعمال میں بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، شیخ اور عملی نے وسائل الشیعہ میں بھی لکھی. جو آپ کے افراد جو اٹھنے لگے کہتے ہیں بدعت ہے، تو ان کو بھی آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ روایت خود 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہے کہ ان تنشر المصحف بعد ذالک علی راسک ویقول وتقول اللہم بحق ھذا القرآن، وہ جو آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد کہ قرآن مصحف کو کھولا جائے اور اس کے بعد اپنے سر کے اوپر رکھ کے پھر اس دعا کو پڑھی جائے. تو بہرحال یہ اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ بیچ میں باتیں یوں آ گئی تو ابھی کلیئر ہو جائیں، کیونکہ یہ اس طرح کی پوسٹیں بن کے آنا شروع ہوں گی جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ آپ کو دل نہ لگے اس میں کہ بھئی یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، جو بھی اس طرح سے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی جو اس رات کو سر پہ قرآن رکھ کے جو یہ عمل وغیرہ انجام دے رہے ہیں ان کی تصویر ہے. اور خود ایک سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا قرآن کو یعنی بند حالت میں ہم سر کے اوپر رکھیں، علماء سے سوال کیا گیا، یا اس کو کھول کر رکھیں. تو بہرحال آیت اللہ سعید الحکیم نے فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، کھول کر بھی رکھ سکتے ہیں.
اور آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ لا فرق بین کونہ مفتوحا او مغلقا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ کھولا ہوا قرآن سر کے اوپر رکھیں چاہے آپ بند کر کے رکھیں۔ اور آیت اللہ علی خامنائی سے جب یہی والا استفتاء ہوا تو انہوں نے وہاں سے جواب یہی آیا تھا کہ قرآن کو سر پر رکھنے میں کوئی اس لحاظ سے حرج نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ مصحف کو سر پر کھول کر رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، پانچویں اور چھٹے امام کا اس کے اندر حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن کو کھولا جائے اور سر پہ رکھ کر پھر اس دعا کو پڑھا جائے۔ تو قرآن کو کھول کے بھی سر پہ رکھا جا سکتا ہے اور قرآن کو بند کر کے بھی سر پر رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے، کیونکہ آپ اکثر تصاویر میں اور لوگوں کو کرتے دیکھتی ہیں، کچھ بند کر کے قرآن کو سر پر رکھتے ہیں، کچھ کھول کر رکھتے ہیں۔ آیت الحسن زادہ عاملی البتہ یہ ضرور فرماتے تھے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب قدر کو قرآن کو دل میں اتارو گے تو تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا، اگر فقط سر پہ رکھو گے تو 5 منٹ بعد تم الگ ہو جاؤ گے اور یہ الگ ہو جائے گا۔ تو کوشش کرو کہ قرآن کے ساتھ ایک ایسا ارتباط ہو جو شب قدر سے قائم ہو، اور اس کے بعد پورا سال قرآن کے ساتھ آپ کا ارتباط باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ بس رمضان کی حد تک تو آپ تلاوت میں لگی رہیں، رمضان کی حد تک تفسیر کے اندر دلچسپی رکھیں، رمضان کی حد تک صرف یہ دلچسپیاں باقی رہیں اور رمضان کے ختم ہوتے ہی آہستہ آہستہ دلچسپیاں ماند ہو جائیں۔ تو یہی ہوگا کہ آپ نے بس سر پہ رکھا اور الگ کر دیا، آپ الگ ہو گئے، قرآن الگ ہو گیا۔ اس قرآن کو کوشش کریں اس سے اپنا ارتباط کو بڑھاتے جائیں۔ جب بھی جو ائمہ معصومین کے روضے ہیں اور مختلف جگہوں پر قرآن کی الگ سے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت پرشکوہ محافل جو ہیں وہ منعقد ہوتی ہیں، خواتین بھی اس کے اندر آتی ہیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے مختلف مساجد میں اسی طرح سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر تلاوت قرآن کی محفل، ہمارے یہاں مسجد خیر العمل میں بھی، انچولی میں بھی صبح کے وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن اور کچھ تفسیر وغیرہ بیان ہوتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس طرح سے ہونا چاہیے کہ قرآن سے اپنے ارتباط کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، قرآن کو دیگر اذکار کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ جو قرآن ہے اس میں 21ویں اور 23ویں شب کے لیے الخصوص، اور خاص طور پہ 23ویں کے لیے تو چھٹے امام کا یہ بھی ہے جملہ کہ اس شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت ضرور آپ کریں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا اور میں کسی کو اس سے استثنا نہیں کرتا، کوئی ایکسپشن نہیں ہے، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمہ نہیں لکھے گا۔ ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت ہے۔ تو 23ویں کی شب میں علی الخصوص سورہ عنکبوت، روم، اور تیسرا اگر ایک سورہ حامیم دخان بھی اگر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، اور سورہ یاسین تو 3 دفعہ بھی آپ نے سن ہی لیا، وہ خصوصیت کے ساتھ اگر پڑھیں، اور وسعت رزق کے حوالے سے سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں، اور جس قدر بھی تلاوت قرآن کرنی ممکن ہو تو وہ ضرور انجام دیں۔ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ جو میری والدہ تھیں، جو قرآن کی نورانیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اس قدر قرآن کے اندر نور ہے کہ میری والدہ وہ بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتی تھی، حتیٰ کہ حروف وغیرہ، حروف تہجی یہ بھی ان کو نہیں آتے تھے۔ ظاہر ہے پرانے زمانے کی بات ہے، تو وہ اکثر میرے والد سے شکایت کرتی تھیں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کو حروف تہجی بھی نہ آتے ہوں کتنا مشکل ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ تم ایک کام کیا کرو، قرآن کی ہر سطر کے اوپر انگلی رکھتے ہوئے درود پڑھتی ہوئی جایا کرو، یعنی ایک سطر پہ انگلی رکھی کیونکہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، درود پڑھتے ہوئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ ہم اگر کبھی ان سے کہتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت کس جگہ کے اوپر ہے تو قرآن کھول کے ہمیں بتا دیتی تھی کہ یہ ہے، جبکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتی تھی اس کے اندر ایک خاص ایک نورانیت ہے، اس نورانیت جو ہوتی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کون سی آیت کون سی جگہ کے اوپر۔ کہہ رہے ہم حیران ہو جاتے تھے کہ کس طریقے سے ایک عورت جو بالکل ان پڑھ ہو اور وہ قرآن کی آیت کھول کے آپ کو قرآن میں سے نکال کے دکھا دے کس جگہ پر ہے وہ۔ تو قرآن میں ایک عجیب نورانیت ہے، اس کے ساتھ اپنے ارتباط کو بڑھائیں، یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا، یہ آپ کو گناہوں سے روکے گا، یہ آپ کی خیر و برکت لے کر آئے گا زندگی کے اندر۔ تو یہ خصوصیت سے اس رات کا ایک پیغام ہے۔ اسی طریقے سے زیارت جامع کبیر کو کوشش کریں، یا تو زیارت جامع کبیر یا زیارت جامع صغیر چھوٹی والی، کیونکہ تمام ائمہ کی زیارت اس لحاظ سے اس میں ہو جاتی ہے۔ تو اس زیارت کو کم سے کم جو ہے یہ خود ایک توسل کا کام کرے گی۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، ابھی آگے چل کر بھی ہم اس کا ذکر کریں گے کہ یہ جتنے نیک اعمال بھی ہیں نا، یہ بھی روایات کے اندر آئے، یہ خود ایک بہت بڑا توسل، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جیسے کہ ہم شخصیات سے توسل کرتے ہیں،
خود نیک اعمال بھی ایک توسل ہے. مثلا زیارت جامعہ پڑھنا خود ایک توسل ہے، زیارت عاشورہ پڑھنا خود ایک توسل ہے. تو زیارت جامعہ چاہے صغیر اگر پڑھنے کا کبیر کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو بہترین زیارت ہے. امام علی نقی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ وارد ہوئی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو بہترین زیارت جو ہے وہ قرار دیا ہے، روضۃ المتقین کی جو روایت ہے. آیت اللہ مرزا محمد حسن آشتیانی یہ اس قدر زیارت جامعہ پڑھنے کے اس قدر مداومت کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے، کبھی بھی یہ ترک نہیں کرتے تھے. اور یہ خصوصیت کے ساتھ یہ ان کی جو شخصیت تھی، اس قدر نوافل و سنن کے پابند تھے. کوئی نماز، کوئی نوافل، اس دن کی کوئی بھی دعا، اس دن کی کچھ مخصوص نمازیں یعنی جو بھی پورے سال کی ہوتی تھیں، تلاوت قرآن، نوافل یومیہ، نماز شب، جعفر طیار، یعنی اس قدر عبادات کے اندر آیت اللہ مرزا محمد حسن آشتیانی اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت جامع صغیر، زیارت جامع کبیر یہ پڑھا کرتے تھے. تو ان کے اپنے جو فرزند ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہونے والا تھا تو اس وقت بھی ان کی زبان کے اوپر زیارت جامعہ تھی. اور جب اس جملے کے اوپر پہنچے تھے کہ من اتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک، کہ جو آپ کی طرف آیا وہ نجات پا گیا اور جو آپ سے دور ہو گیا، آپ کی طرف نہیں آیا، وہ ہلاک ہو گیا. یہ جملہ کہتے ہوئے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. تو زیارت جامعہ علی الخصوص جو ہے وہ اس رات کو ضرور پڑھیں. تمام ائمہ کو اخلاص سے سلام ہو جائے گا، ان کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، ان کی دعا آپ کو حاصل ہوگی اس رات کو. تو یہ بھی الخصوص اس رات کو. اچھا، جب آیت اللہ مرزا محمد حسن آشتیانی کا انتقال ہوا تو بہرحال ان کو کیونکہ نجف میں ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جانا تھا تو ان کو امانتاً جو ہے شاہ عبدالعظیم کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا تہران میں. اور اس کے بعد ان تقریباً 28 دن کے بعد یا شاید نہیں سوری یا 8 مہینے کے بعد جب ان کو منتقل کیا گیا نجف، یہ نجف میں ان کی قبر ہے، کہہ رہے ہیں جب منتقل کیا اور جسم کو کھولا گیا تو پورا جسم ان کا بالکل ایز اٹ از اس کے اندر موجود تھا، اور ذرا سا بھی کفن بھی ان کا بال بھی کا اس کا نہیں ہوا تھا، اور بالکل جنازہ ایسا جیسے بالکل تر و تازہ رکھا گیا ہو. اور پھر ان کو نجف لا کر آیت اللہ مرزا محمد حسن آشتیانی کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو خصوصیت کے ساتھ یعنی جنہوں نے اپنی جان دی ہے زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے، تو بہرحال ہر وقت یعنی اس قدر اس کو پڑھنے کے عادی تھے. اسی طریقے سے زیارت عاشورہ کا بھی ہے، وہ بھی آپ نے سنا کہ کس قدر جو ہے وہ مجرب ہے زیارت عاشورہ. اور اس کے عجیب و غریب آثار پر سید علی موحد ابتہی اصفہانی نے جو لکھی ہے کتاب اور کرامات حسینیہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ شیخ عباس قمی اور آیت اللہ حسین خادمی اور آقائے ابو جواد مداحیان، یہ 3 افراد ہیں. ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھا خواب کے اندر کہ جنت میں، اور تینوں ایک ہی جگہ پر ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے شیخ عباس قمی محدث ہیں، آیت اللہ حسین جو خادمی ہیں وہ فقی تھے، اور ابو جواد مداحیان یہ ایک مرثیہ گو تھے. یہ آپ تینوں ایک مقام پہ جنت میں کیسے ہیں؟ تو ان افراد نے کہا کہ ہم تینوں زیارت عاشورہ پڑھنے کی مقدار میں یکساں تھے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یعنی زیارت عاشورہ جو جتنا زیادہ پڑھے گا تو اتنے بڑے بڑے لیول کے علماء وغیرہ کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ جنت میں وہ ان کے ساتھ مقام پہ چلا جائے. خود زیارت عاشورہ اتنا اپلفٹ کر دیتی ہے آپ کو، آپ کے سٹیٹس کو، کہ جنت میں اتنے اعلیٰ مقام تک جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے. اچھا، پورا ظاہر ہے کہ جب ہم گزاریں گے تو پورا سال چاہیں گے کہ ہمارا خیر و عافیت سے گزرے، تو اس رات کو بھی اس سلسلے میں استعمال کریں.
آیت اللہ مرشی نجفی نے جو ایک وصیت نامہ لکھا ہے اپنا اخلاقی وصیت نامہ، یہ آپ ضرور لے کے پڑھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے اس کے اندر لکھا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹے میں نے پوری زندگی، میرے پاس بے تحاشا پیسہ میرے ہاتھ سے آ کر گیا ہے، میں نے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کیا، اس کے ادارے بنائے، اتنا زبردست کتب خانہ بنایا، میں اس حال میں اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک بالشت بر کے برابر بھی زمین نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسے ہیں، سب بالکل ایک مطمئن نفس کے ساتھ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا تم ان کے ہر مصیبت سے بچنے کا بیمہ کر لو، تو میں تم کو ایک طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ تم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے لگو. عام طور پر دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بس وہ پڑھنا پڑھنے والا عمل، کوئی مشکل سا عمل 1000 دفعہ یہ تو 2000 دفعہ یہ تو 10,000 دفعہ یہ، اور وہ چراغ رگڑ کر جن کی طرح سے حاضر کرنے والا کوئی عمل لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. نہیں، یہ نیک اعمال خود ایک بہت بڑا توسل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں اپنی ہمتوں و طاقتوں کو لگائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود اس سے مصیبتیں دور ہونے لگیں گی، اس کا اور اس کی اہل و عیال کا بیمہ ہو جائے گا. تو کوشش کریں، اس رات سے عہد کر لیں کہ آئندہ سے جو بھی آپ کے لیے خدمت کرنا ممکن ہے لوگوں کی، آپ وہ کرنا شروع کریں. جو بھی آپ میں صلاحیت ہے، کسی کے پاس مالی استطاعت ہے، کسی کے پاس علمی طور پر ہے، کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے کہ وہ مخلوق خدا کی اس سے خدمت کر سکتا ہے، تو اپنے پورے سال کا اگر آپ کو بیمہ کرنا ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کہ ان تمام مصیبتوں پریشانی سے بچ سکیں، تو آپ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیجیے. یہ وہ اس عمل کا خصوصیت کے ساتھ توسل ہوگا، گویا آپ نے اس نیک عمل کا توسل کیا ہے، اور وہ آپ کو تمام مشکلات سے یہ نجات دینے والا بن جائے گا. عافیت. جب بھی پیغمبر اکرم سے کسی نے پوچھا تھا، روایت میں مفاتی میں بھی ہے کہ میں شب قدر میں کیا مانگوں، تو آپ نے فرمایا تم خدا سے صحت اور عافیت مانگو. تو ایک پچھلے سالوں میں جو ہمارے شب قدر کے درس ہوئے ہیں، اس میں پورا ایک درس اسی عنوان پر ہوا ہے کہ پورے سال عافیت کے ساتھ، اس شب قدر کے نتیجے میں پورا سال عافیت کے ساتھ کیسے گزاریں. اس میں وہ طریقے بیان ہوئے، وہ آپ لے کے اب وہ بھی دیکھیے کہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی تو باطل یہ والی سزائیں دے رہا ہوتا ہے نا. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہم ایک اپلوڈ کر رہے تھے شب قدر ہی کا ایک درس، اس کے اوپر تو یوٹیوب نے اسٹرائک بھیج دی اس کے اوپر، کہا کہ یہ آپ کا درس، یہ جو اپنا ویڈیو یہ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے ہم نے، اور آپ کو اسٹرائک بھی ہو گئی، 7 دن تک آپ کوئی چیز اپلوڈ بھی نہیں کر سکیں گے. آج اس کا تیسرا چوتھا دن ہے. آپ نے اگر جو دیکھتے ہیں ریگولرلی ہمارا یوٹیوب کا چینل، اس میں دیکھ رہے ہوں گے 4 دن سے کوئی پوسٹ نہیں آ پا رہی ہے، کوئی چیز اپلوڈ نہیں ہو رہی. ہم لوگوں نے یہ بڑے حیران ہوئے، اپیل بھی کی کہ بھائی یہ ایسی کیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے پورا دیکھا، اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی. کہا کہ نہیں، ہم نے اپیل ریجیکٹ کر دی ہے، اور اس کے اندر قابل یعنی ایسا مواد موجود ہے کہ یہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی. ہم نے دوبارہ پھر الگ سے دیکھا اس کے اندر، تو ایک پوسٹ میں جو اس میں تصویریں چل رہی ہوتی ہے، اس میں ایک جگہ پہ ایران لکھا ہوا آ رہا تھا. یعنی فقط یہ لفظ لکھے ہونے کے اوپر بھی یعنی 1 ہفتے کی انہوں نے ہمارے اس کے اوپر تو باطل یہ مختلف طریقوں سے یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ انسان کو عافیت کی دعائیں جو ہے وہ شب قدر میں اس لحاظ سے آپ کو وہ چیز بتائی کہ یہ والا درس بھی ورنہ اب تک اپلوڈ ہو چکا ہوتا، ہم دوبارہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں جو اہم اور ضروری درس ہوتے ہیں کہ پورا سال عافیت کے ساتھ کیسے گزاریں. لیکن ابھی بھی اگر آپ عافیت اور شب قدر لکھ کے سرچ کریں تو اس کے اندر جو پچھلے سالوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں وہ نکل کے آ جائیں گے، لیکن نئے اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ شاید شب 21 کے بعد وہ 1 ہفتہ پورا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ ہم اپلوڈ کر سکیں انہیں. تو پھر بہرحال اب یہ ہے کہ جو بہترین دعا بھی شب قدر کے اندر جو مانگی جاتی ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ انسان جو اللہ سے عافیت طلب کرے. اچھا، عافیت، ہر چیز، عافیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس پورے درس کے اندر پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ عافیت کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. کہ پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ انسان اللہ سے عافیت طلب کرے تو وہ دنیا اور آخرت کی خیر اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا کہا جاتا ہے کہ لفظ عافیت ایک ایسا چیز ہے کا 2 جو خاص طور پر ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کا ترجمہ کسی اور زبان میں ممکن ہی نہیں. ایک تو یہی عافیت اتنی پہلو سمیٹے ہوئے ہے یہ کہ اس کا کسی اور زبان میں ہم اگر ترجمہ اردو میں کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں بچتا. اسی طریقے سے جیسے لفظ فلاح ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ،
اتنا جامعیت رکھتا ہے کہ یہ بھی کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کوئی متبادل مناسب لفظ نہیں ملتا ہے. تو بہرحال یہ عافیت پورا سال کیسے گزاریں آپ اس کے اندر سن لیجئے گا. تو ہاں ایک دعا اور بھی علی الخصوص، وہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی. دیکھیے ایک ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں یا مثلا نمازیں ہیں یا دعائیں ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی دل اگرچہ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ہمارا دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو کیا کریں؟ تو اس رات کو خاص طور پر ایک اگر آپ یہ والی دعا مانگیں اللہ سے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری محبت مجھے حاصل ہو جائے اور ان افراد کی محبت مجھے حاصل ہو جائے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت حاصل ہو جائے مجھے جو تیرے قرب کا باعث بنتے ہیں. یعنی میں ان اعمال سے بھی محبت کرنے لگا. ابھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ان اعمال سے محبت نہیں ہو پاتی. آپ دیکھتی ہیں ابھی آپ نے کتنے علماء کی چیزیں سنی کہ وہ یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے. یہاں 100 لعن اور 100 سلام کا جب ذکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹیسٹ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں اور یہ کیا ہماری، یعنی مقصد یہ کہ ان کی طبیعتیں راغب نہیں ہوتی. تو اگر خاص طور پر اس رات میں یا اس دعا کو ہاتھ میں لے کے قنوت کے اندر بھی نماز کے اندر یہ پڑھ لیں تو اس کے اندر کہا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی محبت عطا کر دے اور ان افراد کی محبت عطا کر دے جو تیری محبت کے اندر مبتلا ہیں، اور مجھے ہر اس عمل کی محبت بھی عطا کر دے جو مجھے تجھ سے قریب کرتی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اعمال نیک ہم انجام دینے ہمیں چاہیے وہ ہم اللہ سے اس دعا کے ذریعے مانگیں کہ ان کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارا دل رغبت کرے گا ان اعمال کی طرف جانے کے لیے. ابھی ہمارے دل میں ایک ریپلجن ہوتی ہے ان سے، ابھی ہمارے دل میں ذرا ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چاہے دل میں خواہش ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم سے وہ کام نہیں ہو پاتے، ہم عبادات کی طرف آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اللہ سے دعا کر کے اس رات کیونکہ شب قدر ہے آنے والی ہے، اور اس رات اتنے معصومین کی سفارش اور شفاعت آپ کو توسل حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یہ والی دعا بھی آپ کے قبول ہوگی. اس کے بعد خود بخود آپ کا نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا، خود بخود عبادات کرنے کو دل چاہے گا. تو بہرحال بار بار یہ نہیں ہوگا کہ گھڑی دیکھ رہے ہیں اب کتنا ٹائم رہ گیا، اب کتنا ٹائم رہ گیا رات کو ختم ہونے میں، بلکہ یہ ہوگا کاش یہ رات اور طویل ہو جائے اور بڑھ جائے، میں اور نیکیاں بھی کر سکوں. تو اس دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ چیز بھی حاصل ہوگی. تو بہرحال اللہ سے تمام عافیت مانگنی چاہیے. اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری ایک چیز اور بھی بیان کرتے تھے، اگرچہ کسی جگہ خاص کوئی روایت میں تو یہ بات نہیں آئی، لیکن علماء اور یہ فقہا اور عرفا فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان افطار اگر کرنے بیٹھے نا تو اسے چاہیے کہ اللہ سے کچھ افطار کرنے سے پہلے ناز و نخرہ بھی کرے. ناز و نخرہ کیا چیز؟ کہہ رہے ہیں افطار نہیں سمجھے کہ کھجور آپ نے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے آپ اللہ کی میزبانی میں ہیں، اللہ آپ کو جو ہے افطار میں کے موقع پر اطاعت خدا کے اندر آپ بیٹھے، اس وقت کوئی ایک حاجت یا کئی حاجات آپ اللہ سے طلب کریں کہ پروردگار میں جب تک اپنا افطار نہیں کروں گی جب تک کہ آپ میری فلاں حاجت نہیں پوری کریں گے. اس طرح ایک ہوتا ہے نا اپنے انسان جو کسی چیز کو چاہتا ہے اس سے کچھ ناز و نخرہ کرتا ہے، تو یہ تھوڑا سا یہ آپ یہ کریں تو کہتے ہیں بڑا مجرب ہے کہ وہ دعائیں بھی اس لحاظ سے ضرور قبول ہوتی. تو افطار کے وقت ویسے بھی دعاؤں کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس وقت جو دعائیں جو لازمی قبول ہوتی ہیں. اور آیت اللہ فاطمی نے یہ بھی فرماتے تھے کہ اس رات کو خاص طور پر ایک سورہ واقعہ، ایک مرتبہ سورہ توحید، 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ کے جو بھی حاجت آپ مانگیں گے وہ اس رات کو ضرور بھی ضرور قبول ہو جائے گی. ایک دفعہ سورہ واقعہ، ایک مرتبہ سورہ توحید اور 7 مرتبہ یا اللہ اگر پڑھا جائے تو جو بھی دعا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور پروردگار عالم ان دعا کو قبول کرے گا. رہبر معظم بھی بڑے خصوصیت کے ساتھ اس شبوں کے اندر کچھ خاص نصیحتیں بھی فرماتے تھے، اس کی معنویت کی طرف متوجہ کرتے تھے. کہتے تھے بہت غنیمت سمجھو اس بات کو کہ یہ سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، یعنی یہ سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں مثلا دنیا سے پہلے جا چکے ہیں لیکن آج آپ زندہ ہیں مثلا اور یہ سعادت آپ کو مل رہی ہے.
کوشش کریں کہ اس رات کو آپ جتنے بھی رذائل ہیں یہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں. بہترین اعمال کے اندر دعا ہے جو خاص طور پر اس رات کو جو کرنی چاہیے. ہر دعا کو کوشش کریں معانی و مطالب کے ساتھ سمجھ کے اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس انداز سے جو ہے آگے بیان کی. پھر فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ تمام مسلمین کے لیے دعا کریں, جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, بلکہ جو قابل اصلاح کفار ہیں ان کے لیے بھی اس دعا کو کرنے کی, شب قدر میں دعائیں کرنے کی تاکید آئی ہے کہ پروردگار ان کو بھی اسلام کی طرف راغب کرے جو قابل اصلاح ہیں, اور جو ظالمین ہیں ظاہر ہے ان کی تو نیست و نابودی کی جو ہے وہ دعائیں مانگی جائیں گی. تو بہرحال اور اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس رات کو دعائیں جو ہے وہ انجام دیں, دعائیں مانگیں خصوصیت کے ساتھ. جیسے میں نے بھی کہا کہ ہمارے ایران کے جو بھائی ہیں اور دیگر اور ممالک کے اندر بھی جہاں جہاں مسلمان ان ظالموں کے ہاتھوں میں ظلم کا شکار ہیں, پروردگار سے خصوصیت کے ساتھ اس رات کو دعا کریں کہ جلد از جلد اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو, اور ان تمام ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار اذن ظہور عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد تو بہرحال اب آپ بھی تھک گئی ہوں گی کیونکہ روزے کی حالت میں اتنا تفصیلی درس سننا, تو اگرچہ اگر میرے پاس 5-7 منٹ ہیں لیکن چلیں تھوڑا آپ جلدی فارغ ہو گئیں. اور خصوصیت کے ساتھ جب یہ تینوں راتیں آئیں گی اور اس کے بعد جو ہماری اگلی نشست ہوگی تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ویسے میرا بہت عرصے پہلے سے اس کا ارادہ تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کروں, الگ سے اس چیز کے موضوع پر پورا عنوان بنا کر کبھی گفتگو نہیں کی جاتی, اور وہ ہے افطار. افطار ایک ایسی چیز ہے, اس کے کیا بڑے اس میں اسرار و رموز ہیں, اس کی خصوصیت ہے, اس سے متعلق بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر افطار کے موضوع پر, کیونکہ ایک تو بے تحاشا خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت تمام مومن و مومنات کو افطار کے وقت, تو بہرحال دلچسپی کا باعث بھی ہوگا. تو وہ آخری نشست شاید ہماری اسی موضوع پر ہوگی اگلی اتوار کو. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے, دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ شب قدروں میں یاد رکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں.